ألا لله الدين الخالص. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ عزیزان گرامی، سلسلہ دفاع امام حسن اور مقدمہ امام حسن چل رہا ہے، تو جب تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا میں موضوع نہیں بدلوں گا۔ اس لیے بڑی آپ سے تقاضا ہے کہ جن لوگوں کو بز ہوتی ہے نا کچھ ذہنی، وہ نہ آیا کرے۔ تو اس میں ایک جو آج گفتگو کرنی کہ جناب حسن علیہ السلام کا کریکٹر اسیسینیشن کیسے کیا گیا، ان کو کس طرح سے مارا گیا، جس طرح کہ امام حسین کو مارا گیا 3 شرطوں کے ذریعے سے، کہ 3 شرطیں پیش کی تھیں امام حسین نے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، ان میں سے ایک شرط تھی، اس سے امام حسین کا سارا مقدمہ گر گیا کہ جس کام کے لیے آپ نکلے تھے اور یہ سارے کام کیے، جب آپ یزید کے خلاف نکلے آخر میں آپ نے سرنڈر کر دیا ہے، تو اس کے بعد پھر بات کون سی رہ جاتی ہے؟ پھر تو کچھ بھی نہیں رہ جاتا، پھر نکلنا حق باطل خیر شر۔ امام حسین بہت اچھے تھے، سید جنت کے جوانوں کے سردار تھے، پھر ہم نے کیا لینا امام حسین سے؟ بس ٹھیک ہے الحمدللہ، باقی سارے صحابہ جیسے وہ۔ بات تو یہ ہے کہ جس شے پر بنیاد کھڑی ہوتی ہے، آپ اس شے کو جب گرا دیتے ہیں تو تباہی ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی اس لیے کہ صلح نہ کھلے، اور یہ کریکٹر اسیسینیشن کس بنا پر کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، آپ علیہ السلام نے ایک دن جناب حسن علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے اپنے پہلو میں بٹھایا ہوا تھا اور لوگوں کو کہا یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں خدا صلح کرا دے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حضرت حسن اگر یہ سردار ہیں اور جناب حسن علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے سردار کہا ہے اس معاملے کے اندر، اور فریق ثانی کو سردار نہیں کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہی سردار ہے، ہوگا یہ اس زمانے میں یہی امام برحق خلیفہ برحق میرا ہی بیٹا ہوگا، حق پر بھی میرا ہی بیٹا ہوگا، مقابلے میں جو آئے گا وہ سردار اور حق پر نہیں ہے، یہ ہے اس کے ذریعے سے صلح کرائے گا، اس کے ذریعے سے صلح نہیں کرائے گا، یہ ہوگا 2 بڑی جماعتوں کے درمیان میں، دوسری پارٹی نہیں ہوگی بڑی، یہ میرا پتر ہے، قربانی یہ دے گا۔ کوئی نہ سمجھے کہ اس وقت یہ جھک جائے گا اور یہ اس طرح جھکا کہ اس کا جھکنا جو ہے نا سردار کا جھکنا ہوگا، قوم کا جھکنا ہوگا، اور یہ میرا پتر کا بڑا حوصلہ اور دل جگرے والا ہے، دوسری پارٹی میں اتنا جگرا نہیں ہے کہ وہ اتنے جگرے اور اتنے دل کے ساتھ جو ہے وہ سرنڈر کرے، یہ میرا بیٹا ہوگا۔ اس لیے یہ اس کا اگر کوئی اس کو چنتا ہے یہ اس میرے بیٹے کو خلافت کے لیے، تو اس نے صحیح خلیفہ چنا ہے، اس نے غلط خلیفہ نہیں چنا۔ سردار ہے سردار ہے، کیوں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سردار ہے؟ سردار کہنے کی کوئی تو وجہ ہوگی، اس سے پتہ چلتا ہے اگر جنت کا سردار ہے تو دنیا کے اندر بھی یہی سردار ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اگر اسی طرح جنت کے سردار ہیں امام حسین علیہ السلام، تو آپ کربلا میں بھی دنیا میں بھی سردار ہیں، یہ ان کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ، اور یہ سارا کچھ کریں گے، یہ رسول اللہ نے کہا ہے۔ بات کو اتنا سا کہہ کے نہ گزر جائیں کہ یہ سردار ہے، مذہب کے نزدیک چھوٹی سی بات ہے، یہ سردار ہے۔ جس تناظر میں جب سردار کہا جائے تو وہ تناظر دیکھا جاتا ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اور بھی بڑے لوگوں کو نبی علیہ السلام نے سیدنا کہا ہے، وہ مولانا بھی کہا ہے آپ نے کئی لوگوں کو، لیکن وہ تناظر اور سنیریو دیکھیں نا آپ، اس کس تناظر میں نبی علیہ السلام نے کہا ہے۔ اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ہے تو وہ حضرت بلال کو کس مقام اور کس جگہ پر جا کر کہا ہے، اور حضرت حسن کو کس جگہ پر کہا ہے، ان مولویوں کو سارا پتا ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ ایک لفظ کے معنی بدلتے رہتے ہیں، جیسے جیسے وہ سینیریو چینج ہوتا ہے ویسے ویسے اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں، اور یہ قرآن مجید میں عمومی طور پر یہ اصول بھی استعمال کرتے ہیں اور حدیث میں بھی یہ اصول استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے کسی کی زیادہ بڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگوں کو میں اس لیے یہ باتیں بتاتا ہوں کہ یہ جب تو اپنا مطلب نکالنا ہو تو ایک بات کے 1000 معنی نکال لیتے ہیں، اور جب نہ انہوں نے مطلب نکالنا ہو تو پھر یہ ایک بات کا ایک ہی معنی نکال کے وہ آپ کے اوپر ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو گمراہ نہیں ہونا ان کے ہاتھوں سے،
بات کو سمجھنا ہے، اللہ نے اس دنیا کے اندر حق کو دبنے نہیں دیا اور چھپنے نہیں دیا۔ آخری وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال اور قیامت تک میرا ایک گروہ رہے گا جو لوگوں کو حق بتاتا رہے گا، وہ نہیں کسی کے ہاتھ آئے گا، سچائیاں ہوتی رہیں گی۔ وہ کہیں شاعر ہوں گے، کہیں ادیب ہوں گے، کہیں وکیل ہوں گے، کہیں جج ہوں گے، کہیں حکمران ہوں گے، کہیں سپہ سالار ہوں گے، اور کہیں وہ علماء ہوں گے۔ ہر گروہ میں وہ پھیلے ہوئے ہوں گے اور وہ بڑھ بڑھ کے جانے دیں گے، اور لوگ ان کو دیکھیں گے۔ اس زمانے میں باطل، شر اور استبداد اور آمریت اور جبر جو ہے وہ ان کو لٹکا دے گا، ان کو لٹکا دے گا، اور وہ اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے سے ان کو دبانے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ تم نے اگر اہل حق کا ساتھ دینا تو ان قلیل سے لوگوں کی تم اس وقت ساتھ دینے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے نا۔ باطل جب بھی آتا ہے وہ پورے زور و شور سے آتا ہے، اور اس کے سب آنے جانے کے ایک ہی طرح کے طریقے بھی ہوتے ہیں، اور وہ روپ کئی دھار لیتا ہے۔ بات کو سمجھنے کی جب کوشش کی جائے تو بات ضرور سمجھ میں آتی۔ اس حدیث کے بعد، اور ویسے بھی جناب حسن علیہ السلام نے جب صلح کر لی تو اس کے بعد جناب حسن علیہ السلام کی مقبولیت اور محبوبیت دو میں اضافہ ہو گیا۔ محبوبیت ان کو پہلے سے حاصل تھی کہ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ عظیم ہیں، اور حضور نے ان کے لیے دعائیں فرمائی ہیں، اور نبی علیہ السلام کے اہل بیت رسول میں سے ہیں، اور وہ ان 5 میں سے ایک ہیں جن کو رسول خدا نے اپنے کمبل میں لے کر کہا تھا یا اللہ یہ میرے گھر والے، ان کو پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا ارادہ ہے۔ گودوں میں کھلا کر، زبانیں چوس کر، کندھوں پہ اٹھا کر، پشت پہ لٹا کر، نمازیں لمبی کر کے، منبر چھوڑ کر رسول خدا نے جا کر حسن کو گود میں اٹھایا ہے۔ اس لیے مقبولیت حسن، محبوبیت حسن دنیا کے اندر کیوں نہ ہوتی؟ دنیا جانتی تھی یہ حسن ہے، اس کا باپ علی مرتضیٰ ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا والا اس کا باپ ہے۔ اور حسن کی مقبولیت کے لیے پیش نظر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی ذکر کیا جاتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان کے ہاں 2 بیویاں تھیں، وہ دونوں رسول کی بیٹیاں تھیں، ذوالنورین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہم حضرت عثمان سے بھی بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ کب حضرت عثمان سے ہم نفرت کرتے ہیں؟ لوگوں کے دلوں میں وہم ہے اس بات کا، اپنے وہم کو دور کرنے کے بعد ہماری بات سنیں، کیونکہ جب دل وہم اور وسوسوں کے درمیان میں آ جاتا ہے تو یقین اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یقین جب داخل ہوتا ہے جب گمانوں سے یہ دل کو پاک کر لیا جائے، اور جب دل کو اپنے کو صاف کر لیا جائے پھر یقین اس کے اندر حاصل ہوتا ہے۔ تو جناب ہم بھی آپ کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ جناب حسن علیہ السلام کی 3 نوروں کے اندر پرورش ہوئی ہے۔ ایک نور کو کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے کو کہتے ہیں علی مرتضیٰ علیہ السلام، اور تیسرے کو کہتے ہیں فاطمہ سیدہ علیہ السلام۔ 3 نوروں کے درمیان میں حسن جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، اور انہی کے درمیان میں پلا ہے اور ان کے درمیان میں بڑھا ہے۔ 2 نور چھوٹی عمر میں چھن گئے لیکن سب کچھ دے کر کے گئے۔ جب نبی نے یہ بتا دیا کہ حسن صدقہ نہیں کھانا، یہ زکوٰۃ ہے اور میل ہے، جب نبی یہ بتا دیا کہ بیٹا تہجد کے وقت پڑھنے والا وتر اس میں تم نے یہ دعا پڑھنی ہے، تو اخیر نہیں ہو گئی۔ 5 نمازوں کے بعد جا کر کے نبی نے اس کو وتر کے اندر نماز پڑھنی سکھائی ہے کہ جو وتر نبی علیہ السلام خود پڑھتے ہیں۔ اب تمہارے پاس اس وتر کے لیے یہی تو ایک حسن رہ جاتا ہے، اور وہ آپ کو سناتے ہیں۔ نبی جا کے بھرپور توجہ کر گئے ان کے اوپر، اور بھرپور پیار کے ساتھ انہوں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اور تیسرا نور آخری وقت تک حسن کی جوانی تک اس کے ساتھ رہا ہے، جدھر جدھر وہ نور جاتا رہا ہے حق بھی ادھر ہی پھرتا رہا ہے۔ اس کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں، جس سے پہلے دن سے اسلام کی مدد اپنے علم، اپنی حکمت اور اپنی تلوار کے ساتھ کی ہے، اور رسول کے گرد پہرا دیا ہے جس طرح پہرا دینے کا حق ہے۔ رسول نے کہا جس جنگ میں کھڑا کر دیا وہ جنگ نبی علیہ السلام کو سے فتح کر کے سرکار کے ہاتھ قدموں میں رکھ دیا آ کے، اس کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ بدر میں لے گئے رسول تو لے کر 35 آدمی علی اکیلے نے زمین پر رکھ دیے کاٹ کے گردنیں۔ نبی آپ کہیں تو صحیح کاٹنا کس کو ہے؟ خیبر کے دن کی تو بات ہی لگ ہے نا، جس دن نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ قلعہ صاحب سے فتح نہیں ہوتا، فرمایا صبح جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ میں، جس کو اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ یہ ایک طرفہ نہیں 2 طرفہ محبتوں کا بیان ہو رہا ہے۔ آپ کی ایک طرف کی محبت ہے، 2 وے لو ہے، 1 وے نہیں ہے، ٹریفک چلی ہوئی۔ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ علی مرتضیٰ سے اللہ پیار کرتا ہے، اور رسول اللہ نے کہا میں رسول تو کرتے کرتا، اور کہا رسول پیار کرتا ہے، محمد بن عبداللہ کی بات نہیں کی۔ یہ بات ذہن میں رکھ لینا، سارے اپنے دماغ میں رکھ لینا، یہ رسول کی محبت چچا زاد نہیں ہے،
داماد کے ہونے سے حوالے سے نہیں ہے، رسول پیار کرتا ہے، فرمایا رسول پیار کرتا ہے۔ کیوں؟ علی جو کچھ کر رہا ہے وہ دین کی خاطر کر رہا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا ہے، اس لیے رسول نے اس کو امتی کی حیثیت سے دیکھ کر کہا کہ یہ رسول کی خاطر کر رہا ہے۔ جو رسول کی خاطر کرے گا اس کی سب نیکیاں جو ہیں قبول کی جائیں گی، جو خاندانی عصبیت کی بنیاد پر کرے گا اس کا کچھ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے رسول نے کہا کوئی نہ یہ سمجھے کہ یہ علی مرتضیٰ جو ہیں یہ رسول سے محبت نہیں کرتے، یہ اپنے خاندانی عصبیت میں ہاشمی ہو کر یہ کام کر رہے ہیں، یہ کوئی نہ سمجھے۔ اور گھوڑے پر بیٹھ کر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا عطا فرمایا ہے تو علی نے کہا یا رسول اللہ فقط جنگ، یعنی بندے اتارنے ہیں گھاٹ، موت کے گھاٹ، کوئی اور کام؟ صرف اتنا ہی پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام، یا رسول اللہ فقط جنگ، جھنڈا ادھر ہے ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، فرمایا جنگ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بندے مارنے صرف، سنی سانی کچھ نہیں ان کی؟ حضور نے کہا نہ علی، پہلے دین کی دعوت دیں، تیری دین کی دعوت سے اگر مسلط تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں اونٹوں سے بہتر ثواب پا جائے گا، پہلے دین کی جان۔ علی نے جا کر ادھر بات کی، اس نے بات کے جواب میں آگے سے رجز پڑا مرحب نے، اور اس نے کہا میں مرحب اور سارا خیبر مجھے جانتا ہے، جوش دلا دیا۔ علی نے کہا پھر ہم بھی حیدر ہیں، میری ماں نے بھی جب جنا تھا تو نام تو علی رکھا تھا پر یہ کہا تھا حیدر، تلوار سے کاٹ کر 2 ٹکڑے کر کے پھینک کے بس ختم، بات ختم، قلعہ فتح۔ اس نور کے ساتھ جس نور کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے، غزوہ احزاب میں جس جنگ کا ذکر احد اور بدر کا قرآن مجید میں بھی آتا ہے، اس جنگوں کے اندر علی مرتضیٰ ہر جگہ موجود رہے ہیں، اور اس کے بعد اسی نور خدا نے جنگ کی ہے جس نے اس کے ساتھ پھر جنگ کی ہے، اور ہر اس جنگ اور ہر اس علاقے کو فتح کروایا ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے اپنے دور تک آنے کے لیے، جس کو تم اسلام کی فتوحات کہتے ہو، اس میں بھرپور اس کا تعاون کیا ہے۔ اور جہاں عمر کو ضرورت پڑی وہاں جناب عمر فاروق کی، اور جہاں ضرورت پڑی جناب ابو بکر صدیق کو ان کو، اور جہاں عثمان کو، حتیٰ کہ حضرت عثمان اور باغیوں کے درمیان صلح کرانے میں بلی پیش رہا ہے، لیکن اگر نہیں بات بنی تو پھر ان کا اپنا قصور ہے۔ اس نور کے ساتھ علی نے اس کو اپنے ساتھ رکھا ہے، اور وہی نور جاتے ہوئے کہہ گیا ہے دنیا کے اندر یہ ذوالنورین نہیں، اب نور بڑھ گیا ایک اور جس کے درمیان میں حضرت۔ تو حسن کو اتنے نوروں کی جب معیت حاصل ہوئی ہے تو حسن کو محبوبیت حاصل تھی لوگوں کے درمیان میں، لوگ محبوب جانتے تھے، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کا لاڈلا پیارا۔ تب کیا کیا جائے؟ لاڈلے نے ایک اور کام کر دکھایا۔ کیا کام لاڈلے نے کر کے دکھایا؟ لاڈلے نے اپنی ذات نہیں دیکھی، لاڈلے کو پچھلی دفعہ پڑھ کر سنایا کہ لاڈلے کو کہا اتنا خون بہ جائے گا، اتنا خون بہ جائے گا کہ آپ کے ساتھ اس وقت لاکھوں لوگ جو اس وقت پہاڑوں کی طرح کا لشکر آ گیا، یہ حضرت معاویہ اور سارے لوگوں کو ختم کر دیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا ٹھیک ہے، جو بھی صلح ہو گئی جیسے بھی ہو گئی، تو اب اس صلح کی شرائط کو پامال کرنے کے لیے اور اس صلح کو ختم کرنے کے لیے حسن کی مقبولیت بڑھ گئی، پہلے محبوبیت بڑھ گئی، اب مقبولیت بڑھ گئی۔ ہر بندہ کہنے لگا یار حسن نے قربانی دے کے بہت بڑی بات کی، یار حسن نے بچا لیا جی، یتیموں کو بھی بچا لیا، مسکینوں کو بھی بچا لیا، بیواؤں کو بھی بچا لیا۔ پچھلی دفعہ پڑھ کر نہیں سنایا؟ 2 صحابی گئے، انہوں نے کہا مسکین اور یتیم اور بیواؤں کے ڈھیر لگ جانے، کشتوں کے پشتے لگ جانے حسن۔ دنیا میں بات پھیل گئی، ہر ایک نے کہا حسن نے کس بات پر یار صلح کی؟ انہوں نے کہا اس بات پر صلح کی ہے کہ خلافت راشدہ کے طرز پہ نظام چلا کر دکھا دو، اور مرو گے تو اس کے مرنے کے بعد ہم تمہارے یہ کریں گے کہ شورا کے پاس سارا نظام چلا جائے گا، اللہ رسول کو سامنے رکھ کر حکومت کرنا، خدا سے ڈر جاؤ، اور جو قصاص تم نے لینا وہ لے لو۔ تم جو کہتے ہو میرا باپ قصاص نہیں لے رہا، اور مجھے بھی یہی کہتے ہو کہ قصاص نہیں تم لوگ لے رہے، اس پہ بھی بات کروں گا کبھی موقع ملا۔ قصاص ہے کیا اور کیا کیا اور ہوا کیا، اور قصاص کس کو کہتے ہیں اور کس طرح لیا جاتا ہے، اور کیسے وہ قرآن خدا کے رسول نے نہیں بتایا تمہیں قصاص لینے کے لیے؟ مولویوں نے تو فقہ کی کتابیں پڑھ دی، ادھر وہ پڑھنے نہیں جاتے، ہماری طرف لپک لپک کر آتے، لپک لپک کر ہماری طرف آتے، تم یہ کہتے تم یہ کہتے، جا کر کتابیں پڑھو۔ تمہیں کتاب الاحکام اور کتاب الحدود کی اور دیگر کتابوں کے نہیں پتہ چلتا؟ ان کتابوں کو تم پڑھتے نہیں کبھی جا کر کے کہ یہ اس کے اندر کیا ہے، کیا اس کی انٹرپریٹیشن کی گئی ہے، جوڈیشری کیا کہتی ہے؟ جب سینکشنز بیان کی جاتی، دفعات بیان کی جاتی ہیں تو اس کے اندر پھر بحث کرتے ہیں وکیل، وہ کیا بحثیں ہیں؟ وہ تم نے کبھی پڑھی؟ نہیں، بالکل نہیں پڑھی۔ میں کہتا ہوں نہیں پڑھی، کیونکہ ان کی کتابیں بتاتی انہوں نے نہیں پڑھی، کیونکہ یہ حوالے دیتے نہیں،
اور ہمیں پتا ہے کہ یہ جذباتی باتیں کرتے ہیں، نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو صحابی تھے آپس میں باتیں لڑتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو رشتہ دار تھے آپس میں. یہ مورخانہ باتیں نہیں ہیں، یہ جذباتی باتیں ہیں. جی رشتہ دار آپس میں کیسے لڑتے ہیں؟ سارا قرآن میں رشتہ داری تو لڑتے ہیں. آپ کا بیڑا کر کے رشتہ داری کرتے ہیں باتیں کر کے، وہ گھنٹہ گھر میں جو مولوی کلفیاں لگا کے بیٹھا ہے اس کو آپ سے کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ مسئلہ اس کو آپ سے ہے جس کا آپ سے کوئی تعلق ہے. تعلق والے کو آپ سے مسئلہ ہوتا ہے. تبت یدا ابی لہب و تب، چاچا نہیں یا ابا نہیں. فرعون کی بیوی قرآن نے کہا ہے کہ آسیہ میاں بیوی نہیں. حضرت آدم کے دو بیٹے، ایک نے بڑے نے چھوٹے کو قتل کر دیا، بیٹے بھائی نہیں. ادھر دور کی رشتہ داریاں بھی ماما لگتا تھا، اس کی تائی کی بیٹی ادھر گئی ہوئی تھی، ادھر چاچے کی اہن کو ادھر کو، پھر ادھر کو چلی گئی. لو وہ عرب جو کسی کی بات نہیں سنتے تھے، وہ رشتہ داریوں کا خیال کرتے ہیں. باقی رشتہ داری بھی تھی تو امام حسین کے ساتھ بھی رشتہ داری اگر جب بناتے ہو تو قتل کرتے شرم نہیں آئی؟ کوئی قصاص نہیں لیا پھر رشتہ داری کا؟ حضرت عثمان کا اور حضرت معاویہ کا تو آپس میں رشتہ ہی کوئی نہیں. دور کے ہے کہ ہماری برادری ہے، بنو میاں ہے ہم ایک. تو اس نے قصاص لینے کے لیے اٹھے تو یزید قصاص لینے کے لیے حسین کا نہیں اٹھا. آپ سمجھنے کی کوشش کریے. باتیں ہیں ہوا کی، یہ ساری باتیں جواب دینے کے یہ انداز نہیں شیعوں کو، نہ ہم شیعوں کو یہ انداز جواب دینے کے دیتے ہیں. ہمارے پاس اور انداز ہے. ہاں تم کامل ہو، تمہارے پاس نہیں، تم اس طرح کے جذباتی ٹول لے کر آتے ہو، ایموشنل بلیک میلنگ کر کے لوگوں کو بناتے ہو. وہ جی ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. اسی طرح ایموشنل بلیک میلنگ اب ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں نبی کے توہین کی ہے، بینک مینیجر مار دیا، بس ٹھیک ہے تم اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ باتیں نہیں ہیں. بات کو سیدھے ڈھنگ سے کریں. پنجابی زبان میں کہتے ہیں کوئی تند پا سدھی، ٹھیک ہے نا، کوئی سیدھے طریقے سے کان پکڑنے کی کوشش کریں. اس طرح مسئلہ نہیں ہونا. تو جناب حسن کی شخصیت کا جو کریکٹر اسیسینیشن کیا گیا ہے، سب سے پہلے جب مقبولیت عام ہو گئی، تو جب مقبولیت عام ہو جاتی کسی شخصیت کے بارے میں، پھر اس کے بارے میں جو موجودہ جو اس کا حریف ہوتا ہے وہ اس کو اس کی ٹانگیں کھینچتا ہے. تو حریف کون ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حریف ہیں حضرت معاویہ، حضرت حسن کے. جنگ کون لڑنے کے لیے ہے؟ پہلے کہتے ہیں جب صلح کی بات ہم کرتے ہیں تب کہتے ہیں حضرت معاویہ کا گروہ لڑ رہا تھا اور حضرت حسن کا گروہ لڑ رہا تھا. جب کہتے بعد میں حریف کون، کہتے یہ نہیں پتا سامنے کون ہے. بھئی جس نے جنگ کی ہے صلح کرنے کے لیے جو ہے وہی حریف ہوتا ہے. حسن معاویہ کے حریف، معاویہ حسن کے حریف. اب جو حکومت میں آ گیا وہ غالب حریف، جو نیچے چلا گیا مغلوب حریف. بات ختم. آپ کس لیے اتنا مسئلہ ادھر سے ادھر کریٹ کر رہے ہیں؟ کیوں مسئلہ کریٹ کر رہے ہیں؟ حضرت علی سے جنگ کس نے لڑی؟ ام المومنین اور جناب حضرت طلحہ اور زبیر، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے، حضرت علی بھی عشرہ مبشرہ میں سے، دونوں جنتی ہیں. مقابلے میں تو وہی آدمی ہے نا. آپ کو سادہ مثال دیتے، فاطمہ جناح کے مقابلے میں کون آیا؟ ایوب خان. اور نواز شریف کے مقابلے میں آیا مشرف خان. ہاں جی وہ آ گیا. خان ہی ہے سارے خان ہی اصل میں. ذہنیت ایک چل رہی ہے نا ایک. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان سب کے مولویوں کے مقابلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب آئے ہیں تو کیا کریکٹر اسیسینیشن نہیں کی گئی حضرت قائد اعظم. مولوی مظہر علی اظہر نے جلسہ کیا قائد اعظم کے خلاف، ایک کافرہ سے شادی رچائی، یہ قائد اعظم ہے کہ کافر اعظم، یہ شعر پڑھا ہے. وہ مولوی مظہر علی اظہر جو تھے نا، ان کا یہی کام ہوتا تھا، ادھر سے پیسے لے کے بیٹھ گئے، ادھر سے ادھر چلے گئے، ادھر سے ان کا نام مولانا ادھر علی ادھر تھا. لوگوں نے ان کا نام رکھ دیا مولانا ادھر علی ادھر، مولانا مظہر علی اظہر. ان کا کیا ہے، یہ ادھر کو ادھر ہو جاتے دن کو اور رات کو رات کو. کریکٹر اسیسینیشن. تم نے جی کسی زمانے میں رتی بائی سے شادی کی تھی، وہ رتن تھی، وہ ایسے تھی، وہ پارسی تھی. مسلم نوائے وقت کو 1940 میں یہ شروع ہوا، تو اس کو حسن نظامی لوگوں کو اس زمانے میں قائد اعظم کا نکاح نامہ بھی چھاپنا پڑا، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے کہ یہ مسلمان ہیں اور اثنا شریعہ اس زمانے میں شیعہ کے حوالے سے ہوتے تھے، وہ بھی چھاپنا پڑا. آج کے دور میں علم کے دریاؤں نے یہ کچھ کیا ہے. کریکٹر اسیسینیشن جب ہوتی ہے نا، پھر آپ کو نہیں پتا، پھر معمولی سی بات تو چھڈو جی، آپ نہیں جانتے، بھائی اتنی سی بات ہے کریکٹر تباہ ہو گیا، میں تینوں دساں گا پھر کلیا. کیا بتانا ہے کلیا؟ وہ آج تک نہیں بتاتے. بھائی جو تم نے کرنی مجمع کے اندر کرو، پتہ چلے بات کیا ہوتی. امام حسن کی محبوبیت
اور مقبولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کریکٹر اسیسینیشن کی گئی ہے، اس کے بارے میں آپ کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو حریف کون ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے ہیں۔ تو ایسے میں پہلی جو ہے اس کو بلیم گیم کہتے ہیں، بلیم گیم، ایک گیم چلائی گئی پوری۔ کیوں؟ حسن چپ ہو گیا۔ حسن اب کہیں نہیں اپنی گواہیاں دیتے۔ حسن کا کریکٹر اسیسینیشن کرنا اس لیے آسان بھی ہو گیا کہ حسن کی خاموشی ہو گئی تھی۔ اور یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، حضرت حسن نے جو معاہدہ کیا اس پر خاموشی اختیار کر لی۔ اپنے اور پرائے سب نے حضرت حسن کو اچھا نہیں سمجھا، میں نے آپ کی بات کہوں، مگر حسن کو حالات کو دیکھنا تھا نا، اپنے حالات کو دیکھا، اس سے کیا تکلیف ہوتی، کسی کو اپنے کو تکلیف ہوتی، پرائے کو تکلیف ہوتی۔ میں نے کہا نا کہ قیس بن سعد بن عبادہ نے بیعت نہیں کی، اس سے کہا نہیں کرنی میں نے بیعت، کیسے کر لوں میں اس کے ہاتھ پر بیعت؟ حضرت حسین بھی بڑے تھے، آپ تو فرمایا ٹھیک ہے اگر حسن نے کر لی تو اس میں کچھ نہیں۔ کیوں؟ حضرت حسن کی خاموشی جو تھی وہ دن بدن نقاب چھینتی جا رہی تھی، وہ قتل عثمان کی باتیں جو تھی نا وہ اب دبنی شروع ہو گئی تھی۔ یہ آپ کے سامنے ہے، آج کون حریف ہے ایک دوسرے کا؟ آپ دیکھیں، آپ کے سامنے حکومتیں بدلتی نہیں، آپ کو نہیں پتا کس طرح سے بندے کو چینج کرتے ہیں۔ تو اس زمانے کے میڈیا کو حرکت میں لایا گیا۔ میڈیا میں 3-4 باتیں سب سے پہلے یہ مشہور کیا گیا، حسن نے کس لیے یا رسول اللہ کی؟ او یار یہ حسن تو پرانے زمانوں سے اپنے ابے سے بھی کہتا رہا ہے کہ ابا جی نہ جنگ لڑیں، اس لیے حسن نے صلح نہیں کی۔ ایک تو حسن کا مقدمہ ختم ہو جائے گا، ساتھ اس کے باپ علی کا مقدمہ بھی جاتا رہے گا۔ تو کہتے جی ایک دن وضو کر رہے تھے حضرت حسن، تو آپ نے پھر اس وضو کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانا دیا اپنے باپ کو کہ تم اگر اس بوڑھے کی عثمان کی مدد کرتے تو یہ دن نہ ہمیں دیکھنے پڑتے۔ جھوٹی روایت، جس کسی کو بھی ہم آپ کو بتائیں گے جا کر چیک کر لے اس کی سند، اس کو جھوٹی ملے گی۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ ذرا سچی ہو تو میدان کے اندر اس کی سند کیسی، دیکھ لیتے اس کو۔ وہ الگ بات ہے کہ اب تم سندوں کو بھی چھوڑتے جا رہے ہو، ہمیں پتہ چل گیا ہے، جو بخاری کی روایتوں کو بھی اب چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اپنے مقدمے کے لیے، تو وہ اب کیا کیا نہیں چھوڑیں گے؟ ہم تو چھڑوا دیں گے تم سے، بخاری بھی ہر شے چھڑوائیں گے تم سے، کہ تاکہ تم انکار کرو کہ تمہارا نام و نسب کسی سلف کے ساتھ نہیں جڑا ہوا ہوتا اور کسی محدث کے ساتھ تمہارا نہیں جڑا ہوا، تمہارا اپنا سب کچھ اپنی من مرضیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور تم صرف اپنی خواہشوں کے بندے ہو، انہی کے ذریعے سے سب کچھ پورا کرتے ہو۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات، اور اس کو مورخین کے حوالے کر دیا، اور اب مورخین لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ابا کو یہ بات کہی۔ اس کا سیدھا طور ان سے پوچھیں، حضرت حسن تو خلاف ہو گئے تھے حضرت عثمان کے اسی زمانے میں، جس زمانے میں وہاں سے ولید بن عقبہ نے شراب پی حضرت عثمان کے گورنر نے، اور رشتہ دار تھے وہ حضرت عثمان کے، کوفہ میں شراب کا عادی تھا، اتنا عادی ہو گیا کہ ایک دن پی کے مسجد کوفہ میں صبح نماز پڑھانے کے لیے آ گیا۔ اس زمانے میں اس طرح حکمران سویا نہیں کرتے تھے، گورنر آ کے نمازیں پڑھاتے تھے، ناظم نمازیں پڑھاتے تھے، نائب ناظم نمازیں پڑھاتے تھے۔ اس زمانے میں یہ کنجر عوام نہیں تھی جو کنجر لوگوں کو اوپر لے کر آتی ہے، یہ کنجر عوام نہیں تھی، اس وقت صحابہ کی عوام تھی، سمجھ گئے نا، نیک لوگوں کو اوپر لے کر آتے تھے وہ لوگ۔ تو اس وقت اس کی نیکی کا چرچا تھا، بعد میں پتا چلا وہ تو ہو گیا یاش، حضرت عثمان کی ڈھیل دینے سے وہ بندہ جو یاش ہو گیا، اس نے شراب پینی شروع کر دی۔ یہ بخاری شریف میں ہے، یہ واقعہ میں نہیں سنا رہا، امام بخاری سنا رہے ہیں۔ جو کچھ کسی نے کہنا ہے امام بخاری کو گالی دے، مجھے نہ دے کچھ بھی، میرا کچھ نہیں ہے، میں تو امام بخاری کا مقلد ہوں، ان سے میں نے دیکھا، مجھے سمجھ آ گئی امام بخاری حدیثیں بیان کرتے، میں نے پیچھے چل پڑا۔ اب جو گالی مجھے میرے استاد کو مولانا مودودی کو جانی ہے نا، وہ امام بخاری کو بھی وہی نکالنی ہے، اور وہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو بھی نکالنی، امام کعبہ کو بھی وہی نکالنا، بن باز کو بھی وہی نکالنا، جس نے آج تک بخاری پڑھی پڑھائی سنی سنائی تم تک پہنچائی، سب کو گالی دے دینا، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ فجر پڑھا کے آ کے سلام پھیرنے کے بعد جناب کہتا 2 رکعتیں اور پڑھاؤں، 2 رکعتیں اور پڑھاؤں۔ اٹھ کے عبداللہ ابن مسعود دیگر صحابہ نے منہ سونگا، شراب کی بو آئے، بندے نے انگوٹھی اتار لی اس کے ہاتھ سے، نشے کی حالت میں بندے نے انگوٹھی اتار لی، اور جس نے ریٹ جو پاناما کی ریٹ لے کر گیا تھا وہی بندہ تھا، بندے اس زمانے بڑے تھے، انگوٹھی اتار لی۔
لے گیا حضرت عثمان کے پاس، نے کہا اس کو تو یہی نہیں پتا کہ مہر نبوت جو لگاتے ہیں خلافت ہر مسئلے کے اوپر لگتی، مہر لگتی گورنمنٹ کی، اس کو تو یہی نہیں پتا کہ میں نے اتار کے یہ آپ کے سامنے رکھ کر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے شہادتیں طلب کر لی۔ اب تھا تو رشتہ دار، اس کو لگانے کوڑے، 40 کوڑوں کا آرڈر کر دیا گیا۔ تو حضرت علی سے کہنے لگے، حضرت علی سے حضرت عثمان بھی تم کوڑے لگا دو، یہ بخاری شریف میں لکھا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا حسن اٹھ کے کوڑے لگائیں۔ حسن نے کہا جس نے اس کا مزہ چکھا ہے نا، اب اس کا تلخ بھی وہی چکھے، ہم کیوں کوڑے لگا کے لوگوں کو دشمن بناتے پھر؟ کہا کوڑے تو تو لائے، ہم کیوں بنائے؟ تو آپ نے عبداللہ بن جعفر کو کہہ دیا، اس نے کوڑے لگائے۔ حضرت حسن نے تبصرہ کیا حضرت عثمان کی گورنمنٹ کے اوپر، پھر جنہوں نے اس کا مزہ چکھا، میٹھا چکھا، وہ تلخ بھی وہی چکھیں، ہم کوڑے لگائیں ان کے کہنے پر، وہ ہمارے درمیان اپنی دشمنیاں رکھ لیں۔ ناراض تو اس زمانے سے تھے، وہ اپنے باپ سے کیسے ناراض ہو سکتے ہیں؟ ان کے حدیثیں ان کے سامنے تھیں، عمار ابن یاسر ان کے ساتھ تھے۔ اور مزے کی بات ہے عمار ابن یاسر کے قتل کا کہ وہ حضرت علی کی طرف سے آئے اور ادھر سے وہ بلاتے تھے، اس کا انکار سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں کیا، انہوں نے بھی تعویل کی ہے کہ اس کو علی لے کر آیا تھا اس وجہ سے قتل ہو گیا، انکار نہیں کیا بھی بندہ ہمارا ہی تھا، اور انکار نہیں کیا، یہ آج انکار کر رہے ہیں۔ یہ خام کا مدعی سست گواہ چست، یہ خام خواہ بنے پھرتے ہیں۔ جاؤ جا کر سمجھو، جنہوں نے جنگیں لڑی انہوں نے کہا ہم نے لڑی ہیں، وہ تمہاری طرح کے تھوڑی تھے، ان کے دل صاف تھے، لڑی بھی توبہ بھی انہوں نے کی اور کر کے بتائی کہ ہم نے لڑی ہیں، توبہ بھی کرتے، ٹھیک ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ساری زندگی روتی رہی کہ میں نے علی کے خلاف کیوں، دوپٹہ تار ہو جاتا تھا ان کا۔ جاؤ جا کے علامہ البانی کی پڑھو، وہ کہتے ہیں کہ حدیث حوب کے حوالے سے وہ لے کر آئے یہ روایت۔ ان کے اور ان کے درمیان میں فرق ہے، وہ بڑے عظیم لوگ تھے، یہ اور طرح کے لوگ ہیں۔ اور شیعوں کے اور ان کے یہ اور شیعہ ایک ہی، میں آپ کو بتاؤں، رافضی اور ناصبی یہ ایک ہی شخصیت ہے، میں آپ کو بات، کیونکہ رویہ ایک ہے نا، یہ اہل بیت کو معاف نہیں کرتے، وہ صحابہ کو معاف نہیں کرتے، اور دونوں کہتے ہیں ہم نے معاف نہیں کرنا۔ شکلیں ان کی دیکھو، انہوں نے معاف اللہ نے کرنا ہے، عدالت اللہ کی، جج وہ، یہ دنیا کے اندر بنے پھرتے معافیاں دینے والے۔ تم کون ہوتے دونوں رافضی اور ناصبی اور شیعہ؟ ہو کیا تم چیز؟ معاف نہیں کرنا تم لوگ، کون سی گدی پہ بیٹھ گئے تم لوگ، جس گدی پہ بیٹھ کر تم اب فیصلے کرو کہ اہل بیت اور صحابہ کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، اور زمین پر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، فیصلہ ہو چکا، کون ہوتے یہ فیصلہ کرنے والے؟ لیکن یہ فیصلہ تم تک پہنچائیں گے تو ان کے کل کو موضوع کون سا ہوگا جس پر یہ بات کریں گے؟ ان کو وقت کے یزیدوں سے لڑنا پڑے گا، وقت کے عامروں سے لڑنا پڑے گا، کام تو کوئی رہ نہیں جانا، دکان تو ہو جانی بند، مال سارا جعلی، دکان ساری بند، اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ۔ فرقہ واریت یہ بڑھاتے ہیں، ہم نہیں بڑھاتے، ہم تو وحدت امت کے دائی ہیں جو بار بار ریپیٹیشن کرنے کے، ہم کری جا رہے، ہم بات ختم کرتے ہیں کہ باتیں ختم کرو، کف لسان جس کا یہ کہتے ہیں زبانیں روکو، آپ روکتے نہیں ہیں۔ نیٹ پر جا کر دیکھیں، کتاب پہ کتاب، کتاب پر کتاب، کتاب پر کتاب۔ یہ عبداللہ دانش نے کتاب لکھی اربعین حسین، اس کا رد کرنے کے لیے یہ ایک دن ایک مولویوں نے بہت بڑی کتاب لگائی کہ یہ عبداللہ اتنی سی بیچارہ عام سا آدمی، اس نے سادہ لکھی کتاب، چلو امام حسین کی کوئی، اس کے اندر سے جو روایات ہیں کہ آپ سے پیار کرنا چاہیے، اس کا رد لکھ رہا ہے، نیٹ پر تازہ کتاب ہے، لیکن ان کو نہیں پتا، مجھے پتا ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل سے میں باخبر رہتا ہوں کہ دشمن کون سا میزائل بنا رہا ہے، کون سا بم بنا رہا ہے، دشمن کیا کر رہا ہے، دشمن کیا نہیں کر رہا۔ دشمنوں کے باقی جو سرگناہ تو آگے ہوتے ہیں، یہ پیچھے ہیں، ان سے ہم نے کیا بات کرنی؟ ان کے سرگناہوں کو تو اس وقت گرایا ہوا تھا جب چھوٹے تھے ہم، تو اس زمانے میں ہم ان کے مولویوں کا یہ تم جھوٹ بولتے اپنی کتابوں کے اندر، حدیثوں کے بغیر۔ صلاح الدین یوسف اور یہ بندیالوی اور یہ یہاں پر یہ عبد الرحمن عابد جو یہ بنا پھرتا ہے، اس کا لشکر طیبہ کا امیر اور اس وقت قاضی اور مفتی، یہاں جھوٹ بولتے ہیں، مجمع میں جھوٹ بولتے۔ یار خدا کا خوف کر جاؤ، نہ بولا کرو اتنا جھوٹ۔ تو مقبولیت اور محبوبیت کا پھر توڑ کرنا تھا، مقبولیت ہو گئی صلح کی وجہ سے، محبوبیت ہوگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ دو کا جب توڑ کرنا ہو تو پھر اس کے اوپر الزام لگاؤ۔ پہلا الزام کہ وہ اس کا تو موقف ہی نہیں تھا، وہ تو پہلے دن سے یہی چاہتا تھا
کہ یار میں ہم صلح کرے، اس کا کوئی موقف نہیں. جیسے ایک آدمی مجھ سے پوچھنے لگا، میں نے اسے کہا فلاں جو سیاستدان کا ویژن ہے، تو مجھے آ کے سے کہتا اچھا اس کا بھی کوئی ویژن ہے. میں نے اس پڑھے لکھے سے کہیں منہ کی طرف دیکھنے لگ گیا کہ یہ آدمی کس قسم کا پڑھا لکھا ہے تو میرے محبین میں سے، پر تھوڑا دماغ کا خالی ہے. تو باپ سے اختلاف کے قصے شروع کر دیے کہ وہ قتل عثمان پر اور مخالفین کے ساتھ جنگ پر راضی نہ تھے. ہاں جی، باتیں شروع ہو گئی کہ حضرت حسن یہ چاہتے نہیں تھے. باپ بیٹے کا اختلاف شروع کرا دیا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ باپ بیٹے کا کیا اختلاف، کوئی اختلاف نہیں تھا. وہ کہتے تھے کیوں ہم ان کے ساتھ جنگیں لڑیں، یہ لڑیں آپس میں، ان کو عوام پوچھے، عوام ان کو پوچھے، یہ عوام سے لڑیں، ہم درمیان میں کیوں؟ ابا کب تک صلح کراتے رہیں گے؟ ہم مجھے یہ بتائیے نا، ہم کب تک ان کی طرف سے صفائیاں دیتے رہیں گے؟ ہم سے نہیں ہوگا یہ. آپ کہیے ان سے یہ آمنے سامنے ہو کر کے لڑ لیں اور صفائیاں کر لیں. اور یہی حضرت حسن نے کیا ہے کہ قاتلین کا آپ شور مچاتے ہیں، یہ لیجئے ہم حکومت آپ کو دیتے ہیں، آپ قاتلین پکڑ لیں. اللہ اللہ خیر چلا، جب پکڑ لے تو پھر آپ حکومت ہمیں دے دیں، چلو پھر تو ہم ٹھیک کریں گے نا حکومت. پکڑ بھی لیے، پکڑے تو تھے ہی نہیں، پکڑا تو کوئی نہیں. الزام لگا لگا کے بندوں کو جو کیا ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دوں گا. پھر واپس بھی تو کرنی چاہیے تھی اگر پکڑ لیے تھے. 20 سال پکڑے ہی نہیں گئے، 20 سال پکڑے ہی نہیں گئے. جیسے مشرف یہ کہتا ہے کہ جی نواز شریف کرپٹ آدمی تھا، یہ تو ایسے تھا، جہاز میرا گرنے لگا تھا، مجھے ایسے کہانی سنائی جاتا ہے. لوگوں نے اس کو ووٹ نہیں دیے. مولوی اس زمانے میں سارے ہی تھے. ساجد میر کا مجھے آج تک تبصرہ یاد ہے، بڑا کر کے لکھا تھا کہ جنرل کی وردی کو بٹن لگانے والے یہ مولوی ہیں. جی علامہ ساجد میر کا تبصرہ مجھے آج تک یاد ہے. میرے دور میں مارشاء اللہ لگا ہے، میں نے مارشاء اللہ اچھی طرح دیکھا، پڑھا، سمجھا. جوانی میں ڈنگر تھوڑی تھا، میرا مرشد کا عمل، میں پڑھنے والا بندہ ان کی طرح کا کھوتا تھوڑی تھا. ہم آنکھ کھول کر جیتے ہیں اپنے دور کے اندر، اور ہمیں آنکھ کھول کر جینے کی اللہ جانے کیا قیمت دکھانی پڑے. اور پھر آنکھ کھول کر بھی جیتے ہیں اور زبان کھول کر بھی جیتے ہیں. زبانیں بند نہیں کی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے. کیوں؟ جس کو دلچسپی اپنے نبی کے نظام سے وہ آنکھ کھول کر جیتا ہے، وہ جذبات پہ نہیں جیتا. ایک دن میں 20 اخباروں کے کالم پڑھو، کون پڑھے گا؟ تم تو ایک صفحہ قرآن مجید کا نہیں پڑھتے، تم نے اخبار کیا پڑھنے؟ پھر قرآن پڑھو، پھر حدیث پڑھو، پھر اس طرح کی گہری گہری تاریخی باتیں. پھر اپنے نفس کو دیکھو کہ میرا رجحان کس طرف ہے، پھر اللہ سے پناہیں مانگو، پھر نبی کی دعائیں مانگو، پھر جا کر بندہ راہ مستقیم پر کھڑا ہوتا ہے. تم جیسے لوگ جو اپنے پیشوں میں مصروف ہیں، کام ان کو آتا کوئی نہیں، وہ افواہوں کے پیچھے چلتے پھرتے، اس نے یہ کہہ دیا، فلانے نے یہ کہہ دیا. کہنے کے پیچھے اترنا پڑتا ہے کہ اس نے کیوں کہا ہے، کیسے کہہ دیا، اس نے کس بنیاد پر کہہ دیا، کہنے والا کون ہے، کہنے والے کی بنیادیں کیا ہیں، اس کی مینٹلٹی کیا ہے، اس کی ذہنیت کیا ہے. حسن کے ساتھ یہ ہوا ہے. جب تک آپ اس دور میں نہیں اتریں گے، آپ کو حسن کی کبھی بھی آپ حسن کو بچا نہیں سکتے. اس دور میں جا کر جیئیں. جیسے کسی زمانے میں آپ کو یاد ہے علی پر گیا گزری، ایک بچے کا ڈرامہ لگا ہوا تھا، اس کا ڈرامہ چلتا تھا علی پر کیا گیا. ہم چھوٹے سے ہوتے تھے تو علی اپنی ٹائم مشین کے ذریعے سے پچھلے زمانے میں چلا جاتا ہے. پچھلے زمانے میں 4 بجے بچوں کا ڈرامہ لگتا تھا. تو کیسا سائنٹیفک بنایا تھا انہوں نے کہ جدید دور کا لڑکا ہے، اس نے کوئی مشین بنائی ہے ٹائم گھڑی، اس ٹائم گھڑی کے ذریعے سے وہ پچھلے زمانے میں چلا جاتا ہے. کیسی بات ہے. ایک اسے نظریہ دیا کہ پرانے زمانے میں چلا جاتا ہے. کبھی عباسیوں کے دور میں چلا جاتا ہے، کبھی مصر میں چلا جاتا ہے، کبھی فرعون کے دور میں. تو پھر اسی دور میں جیتا ہے، وہاں پھرتا ہے. پھر وہ ٹائم جب اس کا 1 گھنٹے کا ختم ہو جاتا ہے، پورے 1 گھنٹے کے بعد پھر وہ اسی دور میں واپس آ جاتا ہے. پھر بٹن دباتا ہے، کسی اور زمانے میں چلا جاتا ہے اور دیکھ کر آتا ہے وہاں حقیقت میں ہوا کیا تھا. اور کوئی ہے تمہارے پاس ٹائم مشین؟ ہم نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول نے ان کتابوں کے اندر ٹائم مشین چھپائی ہوئی ہے. اگر تم جانا چاہو، اقبال نے تو کہا تھا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر رکھ دوں. اقبال تو اپنے الفاظ میں نقشہ کھینچ کے رکھنا چاہتا ہے، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. اقبال کہتا ہے میں بتا دیتا ہوں کیا ہے، پر ڈنگر اتنا تو ہو گیا ہے، کھوتا ہے، اب تیری عقل استعمال ہی نہیں، تو لفظوں کا بھی میں استعمال کر کے پہنچانا ہے. میرے لفظ تیرے اندر وہ خیال بھی پیدا نہیں کر سکتے کہ جس خیال کے اس طریقے سے تو وہاں پہنچے، وہ تیرے تخیل سے بھی فزوں تر ہے نظارہ. اے نوجوان مسلم کبھی تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا کہ جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا. اس نے کہا اس آسمان رفت اور بلندی کہ اگر میں ذکر کروں کہ تو کس آسمان سے ہے اور کہاں کا تو ستارہ ہے جو ٹوٹ کر زمین کی پستیوں میں گزر.
اگر تو بیٹھ کر سوچے، تجھے تو سوچ میں تو سوچ بھی نہیں آ سکتی کتنے بلند تھے وہ لوگ. سبق ملا ہے یہ مجھے معراج مصطفیٰ سے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. اس نے کہا تھا تم پتہ نہیں معراج کو کیا سمجھتے ہو. مجھے یہ سبق ملا کہ بشر اتنا بلند ہو گیا، اتنا بلند ہو گیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بلند ہو گئے کہ آسمان ان کے قدموں تلے آ گیا. 7 آسمان محمد رسول اللہ کے قدموں تلے آ گئے. 7 آسمان. تم زمین کی بات کرتے ہو کہ زمین ہمارے تلے. جب بندہ بلند ہونے پر آتا ہے تو وہ بڑی بلندیوں پر چلا جاتا ہے. اس لیے کوئی ٹائم مشین بنائیے جو آپ کو وہاں لے جائے. یہ وہاں کی باتیں اس دور میں چھیڑ کے نہ کبھی خود وہاں گئے نہ آپ کو لے جا سکتے ہیں. جبھی تو 14 صدیاں ہو گئیں ٹھوکر آپ کھا رہے ہیں. جگہ جگہ پر آپ کی کوئی حکمرانی نہیں ہے. جب چاہتے رسول خدا کی بے عزتی معاذ اللہ من ذالک تو ہین رسالت کر دیں. فرانس کا صدر تو مرا نہیں، اپنا بینک کا مینیجر مروا دیا. وہ نہیں مرا آپ سے. آپ میں ہمت ہے اس گارڈ کو کہ جائے نا وہاں. آپ آپس میں مر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو مار سکتے ہیں. آپ کو کیا پتا کیا گزرتی ہے، ان کو کیا ہے. وہ آپ کہتے ہیں جی مسلمانوں کو چیک کرتے ہیں. چیک آپ کو وہ کر چکے ہیں. آپ ہو گئے ہوئے ختم. وہ آپ کو چیک نہیں کرتے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر اس لیے کرتے ہیں، انہیں ڈر ہے کہ ایک محمد عربی پورے عالم کفر پر آج بھی چھا سکتے ہیں اگر ان کا کردار، ان کا اخلاق اور ان کی تعلیمات لوگوں تک پہنچ گئیں. اپنی عوام تک وہ نہیں پہنچنا چاہتے، پہلے ہی مذاق اڑا کر رسول خدا کا وہ ختم کر دینا. آپ سے نہیں ڈرتے. آپ کو اس سے کیا کرنا ہے. نبی کے اندر اتنی طاقت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. وہ جس پہاڑی پر کھڑے ہو کر اس نے پہلے دن اعلان نبوت کیا تھا، وہ پہاڑی آج بھی اسی طرح قائم دائم ہے. اور رسول خدا آج بھی اپنی تبلیغ خود کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. آپ میں سے کسی کا کردار کسی کو مسلمان بنانے میں معاون اور پرکشش نہیں ہو سکتا. یہ کردار فقط محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. دنیا آج بھی رسول کے کردار کو پڑھتی، آپ کے کرداروں کو نہیں پڑھتی. غداروں کو نہیں پڑھتی، کرداروں کو پڑھتی. یہ غدار ہیں، ان کو ڈر ہے کہ نبی علیہ السلام کو وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں. ذرا روح محمد کو اس کے بدن سے نکال دو. افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہی علاج کہ ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، مولویوں کو نکال دو. افغانیوں کو اس کی غیرت دینی کا علاج کرنا ہے تو مولوی برکاتا ہے ان کو کہ تم محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہو، لڑ جاؤ اور بھیڑ جاؤ. وہ تب قربانیاں دیتے ہیں. اس لیے وہ ترقی یافتہ بھی نہیں نہ ہوئے، اس لیے غیرت باقی. آپ نے ترقی کافی کر لی ہے، اس لیے آپ بے غیرت ہیں. بے غیرت ہیں. جبھی تو میں کہتا ہوں کہ پہاڑوں والوں کے اندر ابھی غیرت، افغان باقی، کاسار باقی، الملک للہ. سمجھ گئے؟ آپ نے پلازے بنا لیے ہیں، وہاں پہاڑ ہیں، وہ پہاڑوں کے درمیان رہتے ہیں. آپ مزے کی دنیا میں رہتے ہیں، وہ مزوں کی دنیا سے دور ہیں. جبھی تو لڑی جا رہے ہیں، ٹانگیں کٹ رہی، بچے مر رہے ہیں. اس لیے مر رہے ہیں کیونکہ ابھی انہیں آسائشات دنیا لگی نہیں ہیں. انہیں دنیا کے بھی وہ محبتیں آئی نہیں ہیں، دنیا کے وہ چسکے ان کو آج ابھی تک لگے نہیں ہیں. مقبولیت اور محبوبیت کا تباہ کرنے کے لیے کافر ہو یا مسلمان یہ لگ جاتا ہے. جو کفر کے ہتھ کنڈے ہیں وہی اس مسلمان کے ہتھ کنڈے ہیں جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. چھوڑ دیں آپ. مقبولیت اور محبوبیت، کتنی محبوبیت ہے کہ کتنے ذہین لوگ ہیں اور کتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں جو صرف اپنی ساری ذہانتیں چھوڑ کر رسول اللہ کا دین پڑھنے لگ جاتے ہیں. مودودی جاہل تھا، مولانا اسحاق جاہل تھے، مولانا قاسم نوتوی جاہل تھے، حضرت اشرف علی تھانوی جاہل تھے، مولانا ثناء اللہ امرتسری علم کا بہتا ہوا پرزور دریا جاہل تھا. ہاں ابن حجر اسقلانی کو گدے معاذ اللہ میں جاہل تھے، اجڑ تھے یہ لوگ. کیا باتیں کرتے ہو. جاؤ 110 جلدوں میں کتابیں لکھی، تم ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتے. وہ لکھ گئے تم پڑھ نہیں سکتے، وہ لکھ گئے تم پڑھ نہیں سکتے. اتنے پڑھے لکھے ہائیلی کوالیفائڈ تھے وہ لوگ. ذہانتیں رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دی. ڈپٹی نہیں لگے، میئر نہیں لگے، ڈی آئی جی نہیں لگے، ڈی ایس پی نہیں لگے، کرنل جنرل نہیں بنے. ہمارے استاد نے کہا جس قدر وہ پوری ٹاپ کرتے جا رہے تھے پاکستان سے، پورے سے مولانا اسحاق ٹاپ کرتے جا رہے تھے. پہلی 5ویں سے لے کر آخر تک وظیفہ ہی وظیفہ، گولڈن نمبر پورے پاکستان میں سے ٹاپ کرتے جا رہے ہیں. گولڈ میڈل لیے انہوں نے. لیکن
میں نے کہا کس لیے چھوڑ دیا آپ نے پڑھا؟ کہ اس لیے میں نے چھوڑ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو میری ضرورت پڑ گئی. میں نے کہا نوکر بن جا. رسول اللہ نے کہا اوے میری بھی کوئی نوکری کر لو آ کے. سارے ادھر ہی نوکر بنی جانے ہیں, کوئی میری بھی نوکری کر لے, کوئی میرے ہاں بھی ہوتے. ساری سیٹیں رسول اللہ کے پاس خالی پڑی ہیں, نبی پاک کی ساری سیٹیں خالی پڑی. ادھر کی دیکھ لیں, جو علم کی سیٹیں خالی پڑی ہے, کہیں کوئی مفتی نہیں, کوئی عالم نہیں, کوئی کچھ نہیں. رسول کے پاس صدیق کی سیٹ ہے, شہید کی سیٹ ہے, اور صالحین کی 3 سیٹیں ہیں, سب خالی ہیں, سب خالی ہیں. یہ جنت کی سیٹیں ہیں, یہ والی جو ہے دنیا کی سیٹیں, یہ جہنم کی سیٹیں. جہنم کی سیٹیں بھر دو, اپنے بچوں کو ادھر لگا دو بھائی, لگا دو, بنا لو. تو یہ جاہل لوگ تھے, یہ زیرک چلاک اور دانا تھے. انہوں نے سمجھ لیا یہ زندگی ختم ہو جائے گی, کچھ ہی مدت کے بعد جا کے ہم ادھر چلے جائیں گے. زندگی تو وہ ہے, اس زندگی کا کچھ کرو. اس زندگی کا کیا ہے, یہ تو گزر ہی گئی. ہوٹل میں کوئی آدمی جانتا ہے, جاتا ہے تو وہاں کے گھر بنانے لگ جاتا ہے. جتنا فائدہ لینا ہلکا سا لو اور بعد میں نکلو یہاں سے. جانا کیا ہے؟ مقبولیت اور محبوبیت, رسول خدا کو جو محبوبیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے, یہ بڑے بڑے علماء کے ذریعے سے جان چکے. کتنے کتنے بڑے علماء ہیں, وہ جا کر کے افغانستان کے بمبوں کے اندر ڈیزی کٹر بم کے نیچے کٹ کٹ کے گرنے والوں سے جا کر دیکھو کس کے نام پر کٹ رہے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام, کس کے نام پر کٹ رہے ہیں. محبوبیت اندر داخل ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا. اس سے کہا یہ جو انگریزوں نے سوچا بھی کیا کرے, اقبال نے نظم پوری لکھی نا کہ یہ جو اتنے مسلمان ہیں یہ ہٹتے کیوں نہیں ہیں, انہیں بھوکے بھی مرتے ہیں, معیشتیں ڈوبی ہوئی ہیں, برما میں ذبح کیے جا رہے ہیں, اوپر چلائے جا رہے ہیں, چھوڑتے کیوں نہیں, مل کے سارے اعلان کیوں نہیں کرتے. کئی دفعہ میں نے بچپن سے لے کر آج تک میں نے یہ سوچا اور میری سمجھ میں نہیں آیا. پھر سمجھ میں جب آیا تو اپنا وجود پر بڑا ترس آیا, بڑی نفرین ہوئی اپنے اس وجود سے, بڑی نفرت ہوئی مجھے اپنے آپ سے. میں سوچتا تھا اتنا ظلم برداشت کرنے کے بعد کافروں کا, کیوں نہیں ہم سب اکٹھے ہو کر کافروں کو کہہ دیتے, ہندوؤں کو کشمیری کہہ دیتے کہ یار ہمیں چھوڑ دو, آج سے ہم ہندو ہو جاتے ہیں, تو مسئلہ ہی حل ہو جائے. مسئلہ حل ہو جائے. فلسطینیوں کے ساتھ بیٹھ کر معاہدہ کر لینا اسرائیل کے ساتھ کہ یار تم لوگ ہمیں نہ مارو, آپ ہمیں نوکر رکھ لو, ہم آپ کے گھروں میں کام, دنیا کی زندگی تو آرام سے جیئیں گے. ٹھیک ہے, آپ غلام بنانا چاہتے ہیں آپ بنا لیں, ٹھیک ہے. یہ کیوں افغانی اتنا لڑ رہے ہیں اس کے خلاف کہ بھائی آپ آئیں, آپ کو چاہیے یہ ملک آپ لے لیں. کس لیے, کیا عصبیت ہے؟ نہیں, روح محمد جسم کے اندر چلی گئی ہے. حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سرایت کر گئے, کسی سے تم سے نہیں ملے, لیکن رسول اللہ سے محبتیں ہو گئیں. اب وہ فاقہ کش بھوک تو ہے, موت سے ڈرتا نہیں ذرا. اب اس کا حل کیا ہے؟ موت سے تو ڈر نہیں رہا یہ فاقہ کش. تو اس کہتے ابھی تک کھڑا, کہتا ہاں کیوں, روح محمد کو اس کے بدن سے نکال دو. محبوبیت ہے رسول اللہ کی. نہیں کر جی کر مار دو, پھر عقائد جیئیں گے تو یہی رہیں, ہم یہی کریں گے. تو اس وقت مجھے سمجھ آیا کہ اچھا اتنے ظلم سہنے کے بعد اتنی محبوب اپنے نبی کو بنایا. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, نبی تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. مومنوں کو تو اپنی جانیں اتنی پیاری نہیں جتنے نبی پیارا ہے ان کو. یہ قرآن نے تبصرہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنوں کا. اور مقبولیت, اس کی بنا پر وہ مقبولیت جب چھا گئی رسول خدا کی, تو وہ آپ کا کیا کرتے ہیں, کبھی تو آپ کے نام کی غلط ہسٹریاں بناتے ہیں, کبھی آپ کے بناتے, کبھی الزام لگاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو الزام آج تک کافروں نے لگائے ہیں رسول اللہ پر, وہی سارے الزام جناب حسن علیہ السلام پر لگے. جاؤ جا کر چیک کر لو, یہ ہماری تاریخی جملہ ہے, چیک کرو جا کر کے پوری تاریخ میں. کیوں؟ حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں. پھر جو حسن رسول خدا کے ساتھ ہونا تھا وہی حسن کے ساتھ ہونا تھا. مگر کیا ہوا, رسول کی محبوبیت بھی دن بدن بڑھتی گئی اور رسول کی مقبولیت بھی دن بدن بڑھ رہی ہے. اور تعصب کام, حسن کی مقبولیت اور محبوبیت بھی دن بدن بڑھتی جاتی ہے. جس کسی آدمی کی آنکھ گہری ہے اور تاریخ کو بڑے غائر طریقے سے مشاہدہ کرتا ہے, تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ اوہ ہو, یہ تو حسن کیا کر رہے ہیں. عام آدمی کی نگاہ وہاں تک نہیں جا سکتی, گہری نگاہوں کی وہاں تک جا سکتی کہ وہاں پر کیوں. جس کے پاس چراغ مصطفیٰ ہے وہی راستے کو طے کر سکتا ہے, کوئی اور طے نہیں کر سکتا. یہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیوں کی ایک لمبی نورانی فہرست ہمارے ہاتھ میں دے دی, آنے والے وقت کی علامتیں,
کہ اس وقت میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ ہمارے پاس نہ ہوتا تو آج تاریخ کو اس قدر ہم خلط ملط کر لیتے کہ ہمیں سمجھ ہی نہ تھا حق پر کون ہے۔ نبی نے اپنی زندگی میں بھی بتایا حق پر کون ہے، نبی نے اپنی بعد والی زندگی میں بتایا حق پر کون ہوگا، نبی نے قیامت کے دن کے قریب کی زندگی کے بارے میں بتایا کہ کیا ہوگا۔ اس وقت بھی دجال، مہدی، حضرت عیسیٰ سب کا ذکر کر کے گئے، قیامت کی گھڑیوں کا بھی بتایا کہ دیکھنا میرے مومنوں، جس وقت میں سورج تمہیں نکل آئے مغرب کی جانب سے، وہ آخری قیامت کی گھڑی چل رہی ہے، اس سے پہلے تم لوگ توبہ کر لینا، اس کے بعد توبہ نہیں قبول ہونی۔ وہ قیامت کی نشانی نہیں ہے، وہ مغفرت کی اور توبہ کی نشانی بتائی ہے۔ یہ آپ نے جو قیامت کی نشانیاں پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں جی قیامت کی نشانیاں، توبہ کی نشانیاں بتائی ہیں کہ یہ جب ہونے لگے تو سمجھ لو خدا کا غضب اب قریب آیا جاتا ہے، اب تم پر روز قیامت آ جائے گا۔ اس سے پہلے اگر ایک قیامت کی نشانی دیکھ لی ہے تو یہ توبہ کی نشانی توبہ کر لو، دوسری دیکھ لی اور قریب ہو گئے، تیسری دیکھ لی اور قریب، اور آخر میں چلے جاؤ گے، توبہ کر لو۔ تم سے کہا ہے رسول نے، تم نے قیامت کی نشانیاں دیکھ کے قیامت روک لینی ہے، قیامت روک لینی۔ آ کر کیا کہا؟ یہی کہا نا کہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ رسول نے پلٹ دیا سوال کو، بتا دیتے اس کو 14 تاریخ کو آئی، 1935 کو آگئی۔ اگر آپ کی موت کا بھی ہم بتا دیں کہ موت آپ کی 2025 میں آئے گی تو آپ نے زیادہ گناہ کرنے، نیکی نہیں کرنی، یہ لکھ لیں، جائیں لکھ لیں۔ میں آپ کو کہوں 1 جنوری 2025 کو آپ کی موت ہے تو یقین جانے آپ گناہ زیادہ کریں گے، نیکی نہیں کریں گے، لکھ لیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ توبہ کے لیے 1 آدھ دن پہلے ہم کر لیں گے، غرغرے سے پہلے کا حکم ہے نا، اس سے پہلے نچوڑ لو سارا شہد اس دنیا کے، ایک قطرہ عیش کا کر جاؤ، چھوڑنا نا۔ نلائق طالب علم کو جتنا پتا ہوتا ہے کہ فلان تاریخ کو ڈیٹ ہے، وہ کہتا کل تیاری کر لیں گے، 8 دن باقی ہیں، 6 دن باقی ہیں، 5 دن باقی ہیں، پھر اس کو دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے، اس کو جو مرضی علم آ جائے یہ ہٹتا نہیں ہے، یہ فطرت ہے۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہتے نہیں ایسے نہیں ہوتا، آپ تو گدھے ہیں، آپ کی رائے کو ہم لیں، آپ کو تو اپنے گھر میں کوئی نہیں پوچھتا۔ یہ علم کی رائے ہے، ہماری نہیں ہے، یہ ایک لمبا چوڑا مشاہدہ ہے، اور خدا کی اس پر قرآن مجید میں آیات ہیں۔ جب آدمی خدا سے قیامت کے روز کہے گا ایک موقع ہمیں اور دیں، تو یہی کہے گا، اللہ کہ ہم دیں گے تم پھر یہی کرو گے۔ جس نے مشین بنائی ہے وہ بتا رہا ہے، آپ اپنے آپ کو خواہ خواہ کہی جا رہے میں نے۔ فرمایا قرآن مجید میں جب یہاں پہ ہم پکڑ لیتے نا، مصیبت میں گرفتار کر لیتے، لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ جب ہم ذرا اس کو ذرا ریلیف دیتے ہیں، ہمیں ایسے کرتا گویا ہمیں بھول ہی گیا ہے۔ حضرت حسن کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو اس کے نانا کے ساتھ ہوا، اور پھر اگلی اس کی مالی کرپشن کے قصے بیان کرنے شروع کر دیے۔ وہ جی حضرت حسن نے سودے بازی کی، تو میں کہتا ہوں حضرت معاویہ نے سودے بازی کیوں کی؟ تو کہتا حسن پیسے تیرے ہیں کہ بیت المال کے، میں کس لیے دوں تجھے 5 لاکھ؟ سمجھنے کی کوشش کریں، جب آپ ہم پہ انگلیاں اٹھائیں گے تو ایک ہماری طرف بڑھائیں گے تو سمجھ لیں 4 آپ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ ہو جی مشرف باہر، مشرف کہتا نواز شریف باہر چلا گیا جی، یہ بھی کہتے باہر، تو آپ نہ جان دیتے، حکومت آپ کی سب کچھ، بدماش جی وہ اس نے سرٹیفکیٹ دکھا دیا تھا، ہائے اور ابا میرے یہاں تیرے سرٹیفکیٹ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے ہے خدا، ہے تو جی سرٹیفکیٹ غلط بنوا لیا تھا، تو حکومت آپ کی میں غلط سرٹیفائیڈ بھی کر دیا، اپروونگ بھی آپ نے چیک نہیں کی، معمولی ڈاکومنٹ چیک کر کے آپ کہتے ریجیکٹڈ، دوبارہ تصدیق کرا کے لائیں۔ اوے یار آپ بیوقوف ہیں، کہاں رہتے ہیں، کس دنیا میں آپ سو رہے ہیں؟ کوئی جا کر پنکھی جلیں اپنے آپ کو، کوئی ہوش آئے، کوئی منہ پہ پانی کے چھنٹے مارے، کوئی آپ کی غفلت دور ہو کہ تماچے کھانے ہیں کرپشن کے اور مہنگائیوں کے، اور جی مجھے ویسے کر کے مجھے چلے گئے۔ یہ کام کیا ہے۔ جب یہ کہیں کہ انہوں نے حضرت حسن، یہ ناسبیوں کا ہے، اور محمود احمد عباسی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا خلافت معاویہ یزید کے اندر، یہی سوال مجھے سب سے پہلے تنگ کیا کہ حضرت حسن نے پیسے کیوں لیے؟ مجھے اور کوئی بات نہیں تھی میں تنگ کرتی، باقی تو میں سارے حل کر، یہ دماغ میں میرے چلنے لگ گیا، ایسا چلا ایسا جا کے استاد جی کو پکڑ لیا، میں کہ یہ بتائیں نا یہ پیسے کس لیے لیے، لائیں ذرا مجھے دکھائیں۔ انہوں نے کہا پیسوں والا معاہدہ دکھاؤ، تم مجھے پیسوں والا معاہدہ دکھاؤ جس میں حضرت حسن نے کہا مجھے پیسے دیں، وہ دکھاؤ کہ اپنی ذات کے لیے انہوں نے پیسے مانگے ہوں۔
کہ میری ذات کے لیے کوئی پیسے دے. اور جی حسن بک گیا تھا، ہم نے پیسے بھیج دیے. کبھی کہتے ہیں حضرت حسن نے کھاتے لکھ کے حضرت معاویہ کو شرطیں لکھ کے بھیج دی، کبھی کہتے ہیں حضرت معاویہ نے خالی پیپر حضرت حسن کی جانب بڑھا دی، بھجوا دیا کہ جو شرائطیں تم نے لکھنی لکھ لو. پھر حضرت حسن نے جو شرائطیں لکھ کر بھیجی وہ مانی نہیں. پھر کہا میں لکھ دیتا ہوں، حسن نے وہ مانی نہیں. پھر کہا جی اپنی شرائطوں پہ ہم کریں گے بات. تو حضرت معاویہ کو کس نے کہا تھا کہ ان کو بلینک چیک دے دیں کہ جتنا بھرنا ہے بھر لو. آپ ذرا سمجھیں نا، ایک تو حضرت عمر نے بیت المال سے کچھ نہیں لیا. یہ جماعت اسلامی والا پروپیگنڈا کرتے سارے لوگ، کیونکہ حضرت عمر کی عدل چلتا ہے نا، تو کچھ نہیں لیا بیت المال سے. تو اچھی بات ہے نہیں لیا. جناب ابوبکر صدیق نے بھی نہیں لیا، جناب علی نے بھی نہیں لیا، حضرت عثمان تو خود بہت امیر تھے، انہوں نے بھی نہیں لیا. تو جب نہیں لیا اس لیے نہیں لیا کیوں کہ وہ اس کے بیت المال کو دینے لینے میں با اختیار نہیں تھے. یہ اللہ کا مال ہے، یہ اللہ کا مال ہے. یہ جو کھا رہے ہیں نا، خرد برد کر رہے ہیں یہ سارے، یہ قیامت کی جب حساب دے رہے ہوں گے آپ کی چیخیں نکل جانی اس وقت. یہ گورے گورے چٹے چٹے چہرے، یہ سوٹڈ بوٹڈ، یہ پرفیومڈ باڈی، یہ لش پش کرتی ان کی کاریں، آگے پیچھے گارڈ اور ہوٹر اور پزے اور اس کے تھے اور اس کے اور اس کے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بڑے بھولے بالے ہیں. اصل میں آپ کے دماغ خراب ہوا ہے نا، وہ حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح کی حرکتیں آپ کرتے ہیں نا. اللہ نے کہا جب قارون نکلا خزانوں کے ساتھ تو قوم میں سے کہنے لگے آہا کیا یہ اللہ نے اس کے اوپر کرم کیا ہوا ہے. اور اسی میں سے جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کرم نہیں کیا، آزمائش میں ڈال دیا اللہ نے اس کو. آپ کا دماغ قارونی ذہن کا ہے، اس لیے آپ کو نوٹ جب بھی نظر آتے کرم اس کے علاوہ آپ کے ہاں ہے ہی نہیں. آپ کے ہاں کرم کا لفظ ہے ہی نہیں. جب بھی لفظ آپ رزق کا بولتے ہیں تو یہ نوٹ بولتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں رزق کتنی قسموں کے اندر ہے. نوٹ تو بہت ہلکی اور تھرڈ کلاس قسم کی کوئی شے ہے. مال بڑا ہلکی شے ہے رزق میں. آپ کو پتہ ہی نہیں رزق کس کو کہتے ہیں. رسول نے جس کو رزق کہا ہے اور قرآن نے جس کو رزق کہا ہے وہ ابھی آپ کے دماغ میں نہیں آ سکتا. اس پہ کبھی بھائی آپ کیا نوٹ ہر وقت مال 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 اور اتنا مال، کیسا خدا کیسا نبی، پیسہ خدا پیسہ نبی. اس لیے وہ جی اصل مال کھا گئے جی. دکھائیں ایک آدھ روایت لا کر حضرت حسن نے کہا جو پہلا مال خرچ ہوا ہے جس کا بخاری شریف میں ذکر ہوا کہ وہ مال تمہیں ادا کرنا پڑے گا جو ان لوگوں نے اپنا رقم لگا کر تلواریں اور ہتھیاریں نہیں ہیں، وہ پیسہ سارا واپس کرنا پڑے گا جنگ کی تیاری میں. تو میں کر دوں گا. اپنی ذات کے لیے حسن نے کچھ نہیں مانگا. جتنا نے بھی لکھی اپنے پاس سے لکھی، جا کر آپ دیکھ لیں شرائط. اور لوگ پوچھتے ہیں ہم سے شرائط کس طرح کی. کل بھی ایک بچہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ فلاں شرط. میں لڑکے تم نے بھی پڑھا نہیں ہے، پڑھو ابھی جا کر کے. ہر ایک بات پہ جو آپ لوگ اپنی جوانوں کو تحقیق پہ لگا دیا کہ جی یہ کہاں پر ہے تو جا کے پہلے پڑھ لیں. دوسرا قتل امام حسن علیہ السلام کا کہ یہ کیا کہ آپ کو جنسی کرپشن کی باتیں. اللہ اکبر. وہ جی اس کی بیویاں بڑی تھی. ایک جنسی کرپشن کی کرائم کی کتاب چھپی کسی زمانے میں. تو میں ذرا تھوڑا سا اس زمانے میں مطلب پڑھتا تھا سیاست. تو ابو جی نے کتاب لا کر دی کہ یہ بھی پڑھو سیاستدانوں کے بارے میں. ارلی ایج تھا، میٹرک میں پڑھتا تھا. انہوں نے کہا یہ پڑھو یہ کیا کرتے سارے. اس میں نا اس نے سب کے بتایا کہ اس کے ساتھ تعلقات ہے، اس کے ساتھ صحافیوں کو یہ چسکے کی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو لوگ ذرا چسکا زیادہ لیتے ہیں، مزہ بڑا آتا ہے اس کے اندر. جو جنسی کمزور ہوتے ہیں نا لوگ، ان کو ایک بیماری بھی ہوتی ہے، یہ اپنا جو نا غصہ سارا دوسروں کو پڑھ کے نکالتے رہتے ہیں. پرابلم میں بتاؤں گا آپ کو، اگر میں بتانے پر آؤں آپ کہیں گے اتنا سچ بولتے ہیں پھر میرا قتل تو واجب ہو جانا ہے. اس بیچارے کا تو اتنی سی بات پر ہوا کہ نماز فرض پڑھ لو جنت میں چلا جاتا ہے. میں تو نفل بھی بتاتا ہوں، تے نفلہ ہوتے اور نفل بتاتا ہوں، بتا کے میں بندے کو سچ بتاؤں گا تو مارا جاؤں گا نا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے ساتھ جو ہوا ہے وہ تو الگ بات ہے. یہ میرے پاس ایک 96 نمبر ہے حدیث، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ ہے. 150 نمبر اس کی جب پہلی دفعہ اشاعت ہوئی ہے اس کے اندر. تو دوسری جو ہے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ یہ بھی ہے، اس کی بھی یہی حدیث نمبر 96 ہے. اس کا 198 نمبر صفحہ ہے، تاکہ نا کیونکہ مجھے دونوں کو تلاش کرنا پڑا، پرانے ایڈیشن کو بھی نئے کو بھی. تو حضرت
مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے کہا کہ میں جو نا ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو انصاریوں میں سے ہے، تو آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم اس کو نا چھپ چھپا کے دیکھ لو، ان کی آنکھوں میں کچھ چھوٹی آنکھیں، تم لوگوں کو بڑی بڑی آنکھیں اچھی لگیں، کل کو تم کسی عیب کی بنا پر بیوی کو کوئی تانا دو یا کوئی ایسی بات کرو کہ تم خوبصورت نہیں ہو، تم پہلے چھپ چھپا کے دیکھ لو۔ یہ نہیں کہ لا کے تصویر تے بٹھا لو تے سجا لو تے ادا کر لو تو ادا کر لو، آپ تو بغیرت ہے نا۔ کیا کریں اس معاشرے میں ہم جیسوں کو بھی بے غیرت بنا، تم کو بھی بنا دیا، تہذیب نہیں اٹھا سکے تم۔ اچھے والے لوگ تھے، ہم پردے کرایا کرتے تھے، ہم نے کبھی لڑکیاں دکھائی نہیں تھی، اب لڑکیوں کو ڈائٹنگیں کراتے ہیں، فگر ٹھیک کراتے ہیں، چہرے ٹھیک کراتے ہیں، شکلیں ٹھیک بنواتے ہیں، کپڑے ایسے ایسے کہ ان کے جسم اور ان کے چیزیں ٹھیک، پھر اس کے ساتھ آپ سامنے لا کر بٹھا دیتے ہیں۔ وہ کنجر ساتھ آئے ہوتے ہیں، اپنے جوائیوں کو دمادوں کو سب کو لے کر آتے ہیں۔ نکاح جس سے کرنا اس کتے کو نہیں لاتے، باقی کتے سارے آتے ہیں، جس نے دیکھنی ہے جس کی ہے اس کو دیکھو، وہ جا کر اس کو بتاتے ہیں ہاں سونی ہے فلانا، ان سے تو ہندو اچھے ہیں، کم سے کم اس کو تو لڑکے کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، دکھا دیتے ہیں اس کے ساتھ تیرا ہے اس کے ساتھ اس کا ہے۔ نیٹ پر ایک بڑی تصویر کل پرسوں کی وائرل ہوئی ہے، ایک لڑکا ہے وہ فرانس میں رہتا ہے، اس نے اپنی دلہن عربی ہے، اپنی دلہن کو جو ہے نا اس نے چہرے کا نقاب پوری سجائی بنائی ہوئی ہے اور چہرے کا نقاب کرا کے لے کے آیا، کہتا ہے یہ اسلام ہے، ہم اس چہرے کا نقاب کرائیں گے۔ دلہن پوری سجائی ہے، فگر پورا سیٹ، یہ وہ سلائیاں کر کے کپڑے پائے ہیں، کپڑے بلکہ کپڑے پہن کر سلائیاں کی ہوئی ہیں۔ اسلام کہتا ہے عورت پوری چھپانی ہے، یہ نئے ورژن اسلام کے آ رہے ہیں، بھی تم لائے کیوں ہو مجمع میں؟ صاف سیدھا بات تھی، رسول کے دور میں ایک سیدھا کام ہوتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے پوچھ آتے تھے، لڑکی کے باپ کو بلا لیتے تھے کہ تم اجازت دیتے ہو، رضامندی تمہاری لڑکی کی؟ وہ کہتا ہاں جی۔ لڑکی ادھر بولتی نہیں تھی، ان کی خاموشی تھی، آپ نے لڑکی کی رضامندی، اتنا حیاؤں والی بیٹیاں ہوتی تھی کہ باپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ ابو جی ابو جی، حیائیں اتنی زیادہ تھی کہ جی ابو جی بھی نہیں کہتی تھی کہ مجھے یہ پسند ہے۔ جنسی توجہ ہی نہ ہو باپ کی، باپ پوچھتا ہے بیٹا تمہارا نکاح کر دوں، تو لڑکی ادھر سے چپ ہے، تو آپ تمہاری لڑکی اگر چپ ہے تو رضامندی ہے، اسلام نے رضامندی کہا ہے اس کی چپ کو۔ یہاں تو بولتی ہے نا میں اس کے ساتھ جاؤں گی، اس کے ساتھ کروں گی، ہم دونوں کا ذہن مل گیا، اسلام اجازت دیتا ہے، آخر میں اسلام کو ڈال لیتے، پہلے سارے کام کر لینے غیر اسلامی، بعد میں ہمیں زور دینے کے لیے اسلام تک کالا، اسلام تک کالا، ٹھا کر کے آگے چل اور نکل گیا، پیچھے سے دھکا لگا اسلامی۔ یہ آپ کے ہاں ہو رہا ہے، بے شرم اور بے غیرتوں کی حکومت ہے، بے شرم اور بے غیرت جی رہے ہیں، بیٹیاں سجا سجا کے لاتے ہیں، سجا سجا کے دکھاتے ہیں، موویاں بناتے ہیں، بس کیا کریں، میں بھی ان میں کنجروں میں شامل ہوں، آپ بھی سب ہم کنجر ہی جی رہے ہیں، اس میں کوئی معاشرہ نہیں ہے۔ کسی زمانے میں ہوتے تھے کنجر، ختم ہو گئے، اب ہر گھر میں کنجر ہے، ہر آدمی اپنی ذات میں کنجر ہے۔ ہوتے تھے کسی زمانے میں، کوئی بازار حسن بھی ہوتا تھا، وہ کوئی کی باتیں، اب کون سا گھر بازار حسن نہیں ہے؟ شادی ہوتی بازار حسن ہی ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ رنگ رنگ کی بہنیں، بیٹیاں، بہویں، وہی چیزیں ہوتی ہیں، بہکی ہوئی نگاہیں، بہکے ہوئے کزن، سیلفیاں، کیا ہوتا ہے؟ میں چلا جاؤں نا گھر میں، پردہ، اندر چلو اندر چلو، پلمبر چلے جائے اندر چلو اندر چلو، تو ویڈیو تو بنانی، باہر آؤ باہر آؤ، اور کیسا دیکھو، ہمیں دکھائیں، ہم تو پھر کوئی حیا والے دعا دیں گے، اچھا بیٹی والی ہے، کیسی ہے نہیں منافقت؟ پلمبر آ جائے، میں آ جاؤ، تم آ جاؤ، دوست آ جائے، چچا تا یہ آ جائے، کبھی بیٹی نہیں دکھا، نو اندر چل پوت، اندر چل چاچا ہی آئے، آہستہ آہستہ بولتے۔ شادیاں کرو، ویڈیو والا، تصویریں والا، کیمرے والا، سیلفی والا، خود اپنے موبائل، اس کے موبائل، سب قسم کو ٹھک 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 ٹھک۔ واٹ از دس؟ ہو کیا رہا ہے یہ؟ اب کیا کر رہے ہیں یہ دیکھیں، تو کہتے مجھے رسول اللہ نے کہا کہ آپ اس طرح سے شادی کر لیں۔ پھر کیا کہا؟ تو میں نے پھر شادیاں، انہوں نے پھر کہتے دیکھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اچھی ہے، تو ان کی کتنی شادیاں؟ 70 شادیاں کی حضرت مغیرہ بن شعبہ نے، وہ نہیں بتانا انہوں نے آپ کو کتنی شادیاں کی، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 300 کنواری لڑکیوں کے ساتھ انہوں نے شادی کی، کے لیے حضرت حسن کی ہے۔ اور یہ اس دفعہ اہل حدیثوں کا گجرانوالے سے ایک رسالہ چھپتا ہے، المحبت ہے، یہ کیا ہے؟ اس کے اندر یہ میں نے نکال کے رکھ لیا، مجھے پیپر نہیں ملا، نکال کے رکھ لیا، میں تو اسی وقت میں آیا ہوں پہاڑ کے نیچے، اب نہیں جاتے دیتا میں۔ وہ بتا رہا تھا کہ صحابہ کرام کے عجیب و غریب واقعات، تو عجیب و غریب میں یہ بھی آ گیا، تو کاشی جی نے پھاڑ لیا، مجھے پتہ چل گیا، میں تو اپنے دار میں رہتا ہوں،
مجھے تو پتا ہوتا ہے کہ یہ تو نہیں میں اب چھوڑوں گا. یہ علامہ المانی لکھتے ہیں اور 2-4 شادیاں 5 وہی حساب, کوئی 7 کوئی 8 کوئی 10 کوئی 12 کوئی 15 کوئی 20 کوئی 25 کوئی 30, یہ 70 ہے, 300 کا الگ ذکر آیا. کیا کرنا ہے؟ کریکٹر اسیسینیشن کرو کہ جی ان کی شادیوں کا کوئی پتہ نہیں. جب کوئی پتہ نہیں تو جتنا تم کو پتا تھا وہی شادیاں تھیں. کوئی پتہ نہیں والی بات کیا مطلب 6 کا اگر ذکر آ گیا تو آپ کہہ دیں اس کی 6 شادیوں کا ذکر آتا ہے, تو آپ آگے کہتے 6 کا تو پتہ چل گیا باقی کا کوئی پتہ نہیں. رسول اللہ کی 11 کا تو پتہ چل گیا باقی کا کوئی پتہ نہیں. معاذ اللہ من ذالک, کیا کر رہے ہیں؟ کیا تم میں شریف آدمی ابھی تک کوئی نہیں ہے؟ یہ ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کا. تو اس میں جو لکھا تھا نا, وہ جو کتاب تھی جو میں نے بتایا جس میں سیاستدانوں قصے, میں نے کہا سب کے چھوڑو ہوں گے, سب کے چھوڑو ہوں گے, کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا. کون سا ایک ضیاء الحق کا میں نے پڑھنا ہے کہ اس کا ہے کہ نہیں ہے, تو اس کا سارا بتا تو کہ بس اتنا ہی پتا تھا کہ وہ ایک ایمبیسیڈر آتی تھی, وہ اس طرح کی ہوتی تھی, اس کا اپنے بڑی خراج تعلق نہیں بتایا کب ملے تھے ایک دفعہ, اس لیے اس کا بھی بنا دیا. میرے ذہن میں چل رہا تھا کہ اس کا بھی کوئی ہے کہ اس کا پوچھے نا. چلو وہ ڈکٹیٹر تھا, جو مرضی تھا, ہمیں اس سے کوئی غرض ہے. بات تو یہ تھی کہ جس چیز کی ہم بحث کر رہے ہیں وہ بھی ملتے تھے, بس لگتا ہے کہ ایسی ہوگی. کوئی نہیں تھی اس کی, کوئی نکلی نہیں. تو حضرت حسن کی جنسی کرپشن کے اوپر ایک بھی روایت صحیح نہیں, یہ ان کی جنسی کرپشن ہے. اور پھر ان کی بزدلی کے قصے کہ وہ حضرت معاویہ کے سامنے جھک کر انہوں نے حق بیچ دیا. یہ ان کے ان جنرلوں کی اور ان کے مشیروں کی حکومتی افواہیں تھیں کہ جو چاہتے تھے کہ ہماری ٹانگ اوپر رہے. جنرل مشرف کے دور میں آپ نے دیکھا نہیں, ٹی وی نہیں دیکھتے تھے, کتنی باتیں بناتے تھے, اور اس کے بعد کتنے نکل آئے جنہوں نے سچ بتایا کہ یہ ساری باتیں جھوٹ نکلی ہیں. جو پارٹی حریف ہوتی ہے وہ یہ سارے کام کراتی ہے اس لیے کہ فریق ثانی. کیوں؟ حضرت حسن نے صلح کی شرط کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ تمہارے بعد کسی اور کو تم حکومت دینے کے مجاز نہیں, مسئلہ شورا پر آ جائے گا کہ کمیٹی جو شورا کی کمیٹی ہے وہ بنائے گی جس نے مجھے بنایا, پھر وہ ہم پہ بات کرے گی کہ کون ہوگا. کوئی نہیں پتا. اس زمانے میں کہتے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو آپ نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ یار میں بوڑھا ہو گیا ہوں, بتاؤ خلافت کس کو دینی چاہیے. تو لوگ جو آپس میں پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی ایک جرنیل ہے لڑکا آپ کے پاس پارٹی میں, بڑا لڑکا, بڑا زور آور ہے, جنرل بڑا تگڑا ہے, اس کو بنا دیں, ہے بھی صحابی کا پتر. تو انہوں نے کہا وہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا وہ اس کا نام عبد الرحمن ہے اور وہ حضرت خالد بن ولید کا بیٹا ہے. عبد الرحمن ہے اور یہ ہے وہ لڑکا جو پہلی دفعہ قسطنطینیہ لشکر لے کر گیا تھا, یزید نہیں لے کر گیا تھا. اس کا تو ابو داؤد شریف میں ہے, تاریخ میں نہیں, یزید کا صرف تاریخ میں ہے. اور لے کر بھی, اور یہ بیچارہ فوت ہو گیا ہے 43 ہجری میں, 43 ہجری میں, ٹھیک ہے. اور یزید جا رہا ہے 49-50 ہجری میں, اگلے تیسرے. حضور نے پہلے کا کہا, باقی کسی لشکر کی ضمانت دی سرکار نے. چند دن کے بعد پھر پتہ ہوں کیا ہوا, عبد الرحمن بن خالد بن ولید کو کسی نے زہر دے دیا اور بیچارہ مر گیا. جا کر پڑھ لیں, ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. مالک اشتر جا رہے تھے مصر میں محمد بن ابی بکر کی جگہ پہ, حضرت علی کا گورنر. رستے میں ایک کسان نے ان کو شربت پلایا اور قیدا پی لیا, انہوں نے شاید زہر دے دیا, وہ مر گئے. اور کئی دفعہ جناب نے کہا کہ زہر تو ایک بڑا ہتھیار ہے دنیا کے اندر, اس کو زہر دے دو. پھر زہر ہی چلتے رہے پوری زندگی میں. حسن کو بھی پھر زہر دے دیا. چلو جس نے بھی دیا, بیوی کا ہی کہہ دو, بیوی نے بھی کون سا تانگ آئی ہوئی تھی, کسی کے کہنے پہ دیا. اور وہ اہل حدیث علماء لکھتے ہیں,
اور اہل حدیث علماء کو آپ برا بھلا کہتے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کہتے اس کی تحقیق ٹھیک نہیں تھی. پھر تمہاری تو پہلے سے تحقیق ہی ٹھیک نہیں تھی، پھر کس کے پیچھے لگے؟ کیا پتا کل کو تم یہ عقیدے جو توحید کی سناتے یہ بھی ٹھیک نکلے، توسل ٹھیک نکل آئے، استغاثہ ٹھیک نکل آئے، یا رسول اللہ کہنا ٹھیک نکل آئے، یا علی مدد کہنا ٹھیک نکل آئے، قبر سے مانگنے والے کے لیے سے کوئی دعا نکل آئے. کیا پتا جب یہ تحقیق نہیں ٹھیک تھی تو وہ تحقیق کیسے ٹھیک ہو گئی؟ ٹھیک تو بیٹا پھر کچھ بھی نہیں نکلنا. جب پاڑی شک گیا، مولانا اسحاق مرحوم تھے، تو میں نے ان سے کہا جب مولوی صاحب یہ ثابت کرنی پڑ جائے گی روایت، تو کہتے جب مناظرہ پہ گیا تو پیڑ پہ تو پھر بیٹا ثابت تو کرنی پڑنی. میں نے کہا مولانا صاحب پھر ہر شے ہی ثابت ہوگی، پھر ایک شے نہیں ثابت ہوگی، ہر بات پر بات نکال لیں گے. پھر یہ کیسے ثابت ہو گیا، پھر یہ کیسے ثابت ہو گیا، یہ کیسے ثابت ہو گیا. سعودیوں کی حکومت کا مال پانی کھا کر تم کس طرح سے کہتے ہیں ان کی حکومت ٹھیک ہے؟ کیا پتا کل کو پتا چلے وہ ٹھیک ہی نہیں تھی. اگر حضرت حسن کی اتنی دیر بعد تم لوگوں کو پتا چلی. نہ کریں. آپ عام فہم باتوں کو عام منطقیانہ انداز سے ہٹا کر ادھر سے ڈال کر ادھر سے ڈال کر الٹی سیدھی گلیاں نہ پھرائیں. اہدنا الصراط المستقیم پر چلیں جس کی آپ دعائیں مانگتے ہیں. حضرت حسن کی بزدلی کے قصے مشہور کر دی. کس لیے؟ مشیروں کے کہنے پر سارا کچھ ہو رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے تاریخ میں پہلی دفعہ عیسائی مشیر کس نے رکھے؟ اگر امریکہ سے بلا کر امام کعبہ یا ترکی یا محمد بن سعود کسی عیسائی کو مشیر لگا لے تو آپ کیا کہیں گے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا یہ سارا کچھ. مشیر ان کے تھے. اور جاتے وقت جو اپنا سر جان عیسائی تھا، اس کا نام سر جان تھا، اس کو سپرد کر اس کو کہا کہ یزید کا خیال رکھنا، اور یزید کو اسی نے مشورے دیے سارے. کیوں؟ وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے شام کے علاقے میں، وہاں سے وہ پورا لشکر یہود و نصارہ کا آتا جاتا رہتا تھا، جس طرح آپ کے ہاں آتا جاتا ہے، پرواہ نہیں. حسن اس سارے سلسلے میں چپ رہے. حسن نے کہا نہیں، جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہتے ہیں. کیوں؟ خاموشی کی حکمت. خاموشی بھی ایک نعمت ہے. جیسے بولنا ایک نعمت ہے نا، اس طرح خاموشی بھی ایک نعمت ہے. جب سننے کا وقت ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ خاموش رہیں. سارے وقت بولنے کے نہیں ہوتے، سننے کے بھی ہوتے. بھی کیا رہا ہے؟ جب آپ اپنی اولاد کی نہیں سنتے، بیوی کی نہیں سنتے، آپ بول بول کے بونک بونک کر تھک جاتے، تو پھر سنیں کہ یہ کیوں نہیں مان رہے. ان کی بھی سنیں، چپ کر کے سنیں. اگر آپ کا موڈ اچھا نہیں ہے تو تب بھی نہ بولیں. منع کیا رسول نے، موڈ اچھا نہیں. فرمایا کوئی آدمی غصے کی حالت میں اپنی اولاد اور اپنے مال کو بد دعا نہ دے، کہیں وہ وقت قبولیت کا نہ ہو اور سب کچھ اس کا اڑ جائے. چپ رہو. موڈ اچھا نہیں ہے تو باہر نکل جاؤ. اور اگر بات کرنے کے بعد شرمندگی کا ڈر ہو تب بھی خاموش رہو. ندامت نہ اٹھانی پڑے کہ بعد میں کہتے انفارمیشن دے اپنی طرف سے بہت بڑی ہوگا، بس کر بہ جا، ہمیں پہلے پتا ہے ڈنگر آدمی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے الفاظ سے آپ کا تعلق خطرے میں پڑ جائے تو خاموش رہنا چاہیے. اور اگر معلومات پوری نہیں تو خاموش رہنا چاہیے. اور آپ اگر چیخے بغیر بات نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو تب بھی خاموشی رہنا چاہیے. چلائیں نہیں کسی کے اوپر. ٹھیک ہے نا. مگر حسن علیہ السلام کی جو خاموشی تھی وہ ایک با معنی خاموشی تھی. اس کے کچھ معنی بنتے تھے حسن کی خاموشی کے. حسن کی خاموشی میری تمہاری طرح کی خاموشی نہیں تھی، کیونکہ ایک با معنی خاموشی بے معنی الفاظ کے بولنے سے بہتر ہے. ایک ایسی خاموشی جس میں دنائی اور حکمت ہو، اور ایسی خاموشی جس کے ذریعے سے جو فضول جس کی بات سن کر لوگ رد کر دیں، وہ بہتر ہے وہ خاموشی اختیار کر. حسن نے ایک با معنی خاموشی اختیار کی امت کے لیے. حسین نے تو تلوار نکالی نا. حسن نے تلوار کو اپنی نیام میں ڈال لیا خاموشی کے ساتھ، اور اس سے اپنی خاموشی کی، جیسے آپ کہتے ہیں شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے اب بہتر ہے. اسی طرح حسن کی با معنی خاموشی بے معنی گفتگو سے بہت افضل تھی. حسن خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے. کب بدلہ لو. ایک ہی بات کی ہے، حکومت تمہیں دی ہے بدلہ لینے کے لیے، بدلہ لو. تم نے میرے باپ کے ساتھ جنگیں لڑی، تم پہلے دنیا کے اندر اسلامی نظام حکومت کے اندر پہلا گورنر ہے جس نے اپنے خلیفہ کے خلاف
بغاوت کی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے گورنر ہیں, فرسٹ اینڈ ون اینڈ اونلی. پہلے یہ اقبال نے اپنی کتاب فیضان اقبال ہے, شورش کشمیری کی کتاب, اس کے اندر اس نے اسے لکھا کہ اقبال نے یہ کہا کہ پہلا اسلامی حکومت کا پہلا باغی. یہ تو اقبال نے کیا کہنا ہے؟ جائیں جا کر کے آپ پڑھیے, فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اول من بغا فہو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ جس سے سب سے پہلے بغاوت کی, اسلام میں بنیاد رکھی, وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دیٹس آل. میں نہیں کہتا, یہ حنفی کہتے, شافعی کہتے, مالکی کہتے, حنبلی کہتے, وہابی کہتے. بھئی یہ کتابیں یا تو ختم کر دو, تم لوگوں نے ہمیں کیوں پڑھائی ہیں؟ اب ہم یہی پڑھ پڑھ کے تم کو سناتے ہیں, تمہیں تکلیف ہوتی ہے پڑھنے کے بعد. پہلوں کو تو نہیں ہوتی تھی, لیکن ان کو اب زیادہ ہوتی ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا دور جو ہے وہ خاموشی کا دور ہے اور صبر کا دور, کیونکہ وہ ایک متنازع بات کو خاموشی سے حل کرنا چاہتے تھے. کہتے اس کو حل کرو. جیسے یہ ابھی آپ کے درمیان میں بیٹھا ہے, یہ بالکل مثال ہے, یہ آدمی جو ابھی آپ پر حکمران بیٹھا ہے, بالکل من و ان, میں کرپشن ختم کر دوں گا, یہ لوگ کرپشن میں پکڑے گئے, میرے پاس ٹیم ہے پوری, جب وہ آئے گا 2000 لے کر آئے گا, ارب لے کر آئے گا. اور بیوقوف وہ جو تقریر سن کے مان لیا. ہم جیسے پڑھے تو ہنس ہنس کے میری ہنسی نکل گئی اس زمانے میں. وہاں سے پیسے یہاں لانے, وہ تو عربی نہیں آج تک اپنے دیے ہوئے نکال سکے, آپ نے لے گئے. جو گئی ان کے پاس ہے, سوئس بینکوں میں جو چلا گیا نا, اب نہیں ملنا کافروں کے اکاؤنٹ سے. یہ تو آپ پاگل ہیں, نہیں وہ نکال دیتے ہیں. وہ تو جا نکال, ڈاکٹر عمر نے اکاؤنٹ نکالا, اس کو نکال دی, اس کے 20 ریال تھوڑے کی ہے, ایشو کر اربوں ریال, اربوں پاؤنڈ دولت, سب کچھ وہ نہیں دیتے اب آپ کو. وہ کہتے ہیں جی وکیل کریں, لمبا پروسیجر, 50 سال وکیل ہی لڑی جاتا ہے, پھر اس کے پیسے لگا کے واپس آ جاتے. کہتے تھوڑا وکیل ٹھیک نہیں, دوبارہ وکیل کرو. آپ بڑے بیوقوف لوگ ہیں. آپ چھوٹی چھوٹی رقوم نکالنے کے بعد بڑی رقوم پر ان پہ یقین کے, آپ اصل میں ہیں احمق. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ امام جو امیر ہوتا ہے نا, اپنے امیر کے پیچھے چلو, اس کی اطاعت کرو, تم گدوں کو نہیں سمجھ آئے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے جس طرح کا مسلمانوں کا امیر ہوگا اسی طرح کا ادھر ہوگا, اور جس طرح کا ادھر ہوگا اس طرح کا ادھر ہوگا. کافروں کا امیر بھی بڑا, ادھر اگر زیرک ہے حضرت عمر جیسا, تو ادھر روم کا جو تھا اس وقت کا وہ بھی بڑا زیرک اور دانا تھا, چلاک وہ بھی تھا. حضرت عمر کو تحفے بھیجتا رہتا تھا, ٹھنڈے رہیں سارے, جدھر کا ادھر ہوگا ادھر کا ویسے, ادھر کا ادھر ویسے. سمجھ گئے؟ اتنے جھوٹ, صاف کام میں یو ٹرن لے لیا بس. اس نے جب کہہ دیا آپ سے, اب آپ جو اس کی حمایت کرے جا رہے ہیں, میں کہتا ہوں تف اور افسوس تمہاری جننے والیوں پر. مجھے شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے. ایک بندہ میں کہتا ہوں میں کرپٹ نہیں ہوں, اور پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں حاضرین میں نے حکومت لینی تھی لے لی, میں بہت کرپٹ آدمی ہوں. آپ کے نہیں ہمیں پہلی بات پہ یقین ہے, ہمیں آپ کی پہلی بات پہ, آپ کرپٹ ہے. چلے کرپٹ نہیں تو ہینڈسم تو آپ ہیں ہی ہیں, اس پہ آ جاتے ہیں آپ. انا للہ, یہ ہے آپ کا گوف مائنڈڈ لوگ, ڈفر, ان کو ڈفر کہتے ہیں. اور ڈفر کہنے دیں مجھے, 2-4 آدمیوں کی کیا بات ہے, اگر ناراض ہوتے جائیں باڑ کے اندر. میں تو امت مسلمہ کا ایک لیڈر بیٹھا ہوں, اس کے اوپر پورا تبصرہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. میں تمہیں جہنم میں لے جاؤں؟ دو جی یہ نہیں آتا جمعہ سننے میں, جائے باڑ میں, جمعہ نہیں سننے آتا. اس کے اوپر حق کا انحصار ہے. انحصار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بصیرت پہ انحصار ہے, اس پہ انحصار ہے, اس پر انحصار ہے. جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, یہی کام. وہی چکر کھیلا تاریخ نے جو پہلے اس زمانے میں کھیلا, آج بھی وہی چکر کھیلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے اس وقت ایک بہت زیادہ متقی تھا, ایک ذرا کم تھا, اب ذرا 19-20 کا ہے. جھوٹ ہے جھوٹ, مجھے اس سے کوئی نہیں, میں ان سے نہیں ملاتا ہوں کہ ان کی جیسی نہیں کیا. میں ان سے کہتا ہوں ہے وہی چل رہا, جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جاؤ. یہ ہے وہ جھوٹ. اس پہ میڈیا آپ نے دیکھا نہیں, اینکر پرسن بکے ہوئے ہیں. وہ ہارون رشید, وہ گنجا سا جو جس کا بڑا پکا بکا ہوا آدمی ہے. قلم اس کا قلم دیکھیں اس کا تو یوں لگتا ہے جیسے اس آدمی کے قلم کے اندر سے قرآن مجید کی تفسیر لکھی جا رہی. جب بات شروع کر قرآن کی آیت سے شروع کرے گا, اور جب اس کے کیا قرآن کی آیت سے شروع کرے گا, تشریح ساری کرے گا بھی یہ والی حکومت اور یہ والے لوگ بالکل ٹھیک ہیں, اور آیت کا اختتام اس بات پر کرے گا کہ وہ والے جو پچھلے گئے ہیں وہ بڑے باطل ہیں. چلو ختم. اے قرآن کی نویں تفسیر لکھی جا رہی ہے, اس کے اندر حضرت خواجہ
علی حجویری کا کال بھی ڈال دے گا اور بھی 2-3 پیروں فقیروں کے کال ڈال کے اس کو رلا ملا کے مکس اپ کر کے، یہی وہ بات ہے۔ دانش فروش، قلم فروش، دین فروش، علم فروش، ضمیر فروش لوگ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں قلم چپ ہو گیا ہوگا؟ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لینا، محدثین کا قلم نہیں کہیں چکا، یہ وہ دنیا کے اندر کی جماعت ہے، یہ وہ قلم ہے جو تلوار سے نہیں دبا۔ اس قلم نے تلوار کے ساتھ بھرپور مقابلہ کیا۔ اس قلم نے کہا علی بن مدینی نے کہ میرے باپ سے حدیث نہ لینا، میرا باپ ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ اس قلم نے کہا دوسرے امام کو کہ میرا بھائی 2 نمبر آدمی سے حدیث نہ لینا۔ اس قلم نے کہا میرا بیٹا ٹھیک حدیث بیان نہیں کرتا، اسے نہ لینا۔ محدثین کا قلم واحد قلم ہے جس نے لکھا جب تو ڈرا نہیں، سہما نہیں۔ ایک آدھ محدث کو چھوڑ کر کے باقی سب نے پھر کھول، جس نے کسی نے چھپائی دوسرے نے دوسری جگہ کھول دی، بات کھول دی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ کے دین کے محافظ آئے ہیں، ورنہ آج حسن بھی چھپ گیا ہوتا، حسین بھی چھپ گیا ہوتا، اور انہی محدثین نے کہا لم سے ہو حدیثین فی فضل معاویہ۔ عبداللہ بن مبارک کا حسن درجے کا قول ہے، میں نے خود زبیر علی زئی کی ان اپنے کانوں سے سنا، فون پر بات کی، اور اس سے مجھے کہا یہ حسن یہ قول بالکل ٹھیک ہے کہ ایک بھی صحیح حدیث فضائل میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں آئی ہے۔ اگر آئی ہوتی تو امام بخاری لے کر آتے، انہوں نے بھی سب کے مناقب لکھے ہیں، اور حضرت ان کے بارے میں جب لکھنے کے لیے آئے تو لکھا باب ما ذکر فی معاویہ، وہ باب جس پہ حضرت معاویہ کا ذکر ہے، مناقب نہیں لکھے۔ نکال کر ان کی فہرستی پڑھ لے، کہ بات چو بڑی ہے، باتیں بنانے کیا ہیں، باتیں تو ہم بنا لیتے ہیں۔ ایک دفعہ اسی طرح ایک جگہ ہم اہل تشیع میں بیٹھے تھے، وہ ہٹتے نہیں تھے باتیں بنانے میں نے پھر ایسی باتیں بنائی، کچھ لچھے دار تھی، کچھ مزیدار تھی، کوئی کڑک دار تھی، کوئی چبھنے والی تھی، کوئی ایسی تھی ویسی۔ میں نے پھر ثابت کیا کہ اہل بیت جو تھے وہ حق پر نہیں تھے، تو کتنی دیر وہ بندے پریشان رہے۔ صبح 7 بجے آ کے میری بیل دے ٹیں وہ مسئلے کا حل کر دے مولوی، اس ساتھ نیند نہیں آئی رات۔ میں نے کہا ہمیں تنگ کرو گے، ہم بھی باتیں بنائیں گے، بڑی باتیں آتی بنانی ہمیں، حق پر آؤ۔ ہم اپنی باتوں پر کیوں انحصار حق کا رکھیں؟ حق کا انحصار محمد رسول اللہ کی بات پر رکھیں، رسول اللہ کی بات پر رکھیں، مولوی کی بات پر کیوں رکھیں؟ مولوی کا کیا ہے؟ قیامت کے دن پتا کیا ہونا ہے؟ یہ آ جائیں گے، قرآن مجید میں مکالمہ ہے اتنا زبردست، آپ اصل میں پڑھتے ہیں نا قرآن مجید کو آنکھوں کے ساتھ، آپ کو ادھر کہتے ہیں اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم، اللہ ٹھاک جہنم ہے۔ مکالمے پڑھا کریں نا جہاں گفتگو ہو رہی ہے، مکالمہ ہوگا۔ یہ کہیں گے مولویوں کو، سرداروں کو، سیاسیوں کو، سب یہ جتنے بڑے بڑے سیاسی اور دینی ہیں، آپ کہیں گے ان سے کہ یا اللہ انہوں نے مجھے گمراہ کیا۔ تقریریں بڑی مزے کی کرتے تھے، ہم تقریروں پہ یقین کر لیتے تھے، آئے غیر بڑی گلے سے نکال، اللہ کا اچھا ہاں بھئی تم نے کیا ان کو گمراہ، وہ آگے سے کہیں گے یا اللہ اگر ہم نے تقریر کی تھی یہ نہ سنتے نہ عمل کرتے۔ چلو اس نے کس پہ الزام دے دیا؟ ان پر، انہوں نے دے دیا ان پر، تب ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ عوام کو معاف کر دیتے، کہتے ٹھیک ہے تم بولے بالے تھے، تم کو پتہ نہیں چلا، مولویوں تمہیں گمراہ کیا، اس لیے تم تو جاؤ گے جنت میں، یہ جائیں گے جہنم میں۔ اللہ کہتے میں دونوں گروہوں کو اکٹھا کر کے جہنم میں پھینک دوں۔ کیوں؟ وائی؟ اللہ کہتے تم چاہتے یہی سننا تھے، اندر سے بڑبڑاتی جائے تقریر ہونی، آج دے خلاف بڑی تقریر ہونی چلتے ادھر، تم چاہتے یہی سننا تھے۔ اس طرح شرک والے بھی کہیں گے یا اللہ یہ ہم سے کرواتے رہے، شرک ہم کب کرتے؟ اللہ کہیں گے اچھا تم نے معاف کیا، کوئی بات نہیں۔ اللہ کہتے ہیں سب جانتے ہیں، جب بیٹیوں کے رشتے کرنے 7 جگہ سے پوچھتے ہیں، چھوٹا سا کپڑا ہوتا ہے 3 جگہ سے پوچھتے ہیں، سیبوں کو گول گول گھما کے دیکھتے ہیں سیب کہیں کانا تو نہیں ہے، سارے یہ سبزیاں ٹکے ٹکے کی سبزی جسے پیٹ بھرنا ہے، جس سے روحیں بھرنی ہے، وہ نہیں کچھ کرنا، کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہو تم۔ اور فرمایا حضرت حسن رضی اللہ عنہ، اور پھر آپ نے حضرت حسن علیہ السلام نے اور ایک متنازع بات کو حل کرنے کے لیے کہ قتل عثمان کے لیے مجھے چپ ہونا پڑے گا کہ بدلہ لو مجھے اپنے کردار کی، ٹھیک ہے میں اچھا ہوں میں برا ہوں، جو تم کہنا چاہتے ہو میں وہی ہوں، قتل عثمان کا بدلہ لو، 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 قتل عثمان کا بدلہ۔ حضرت حسین نے بھی یہی کہا کہ تمہاری آخری مرنے کے دن تک میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ جناب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ کے آخری مرنے کے دن تک میں تلوار نہیں اٹھاؤں۔ کیوں؟
آپ کا پھر یہ مطالبہ ہو سکتا ہے کہ جی میں نے ابھی قتل عثمان میں قاتلین پکڑے نہیں گئے، 20 سال لگ گئے، 20 years. وہ قاتلین عثمان کا قضیہ جب ہو گیا تھا تو اگر انہوں نے پکڑ لیے تھے تو حکومت ان کو واپس کر دیتے، اگر نہیں پکڑے تھے تو وہ کہاں گئے تھے؟ پھر کون لوگ تھے وہ لوگ؟ اس کو بے نقاب کرنے کے لیے حضرت نے پوری زندگی خاموش. اور یہ آپ یاد رکھ لیں کہ اہل اللہ کی جو خاموشی ہوتی ہے وہ اہل دنیا کی خاموشی کی طرح کی نہیں ہوتی. آپ تو مسئلے دیکھتے ہیں، حضرت کی خاموشی مصلحت کے لیے نہیں تھی، حق کو اجاگر کرنے کے لیے تھی، حق کو اجاگر کرنے کے لیے تھی، حق کو واضح کرنے کے لیے تھی. چپ کر جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اتنا بڑا حق چھوڑ دینا، حکومت چھوڑ دینا. آپ کا 2 مرلے کے مکان ہیں، آپ عدالتوں میں کیس کر ماتم کر کر کے مر جاتے ہیں، ہائے عدالتوں کے اندر انصاف نہیں ہوا، انصاف نہیں ہوا، انصاف نہیں ہوا. یہ پورے سندھ سے لے کر اسپین تک کی حکومت تھی جو حضرت دے دی، یہ لو، جس طرح میں قلم اس کو پکڑا دوں، یہ لو، لے لو، ختم. یہ کہنا آسان ہے، دینا بہت مشکل ہے، دینا بہت مشکل ہے. تو حسن علیہ السلام کی زندگی پھر کیا ہوئی؟ خاموش زندگی سے خاموش شہادت تک. یہ آپ کی زندگی کا عنوان ہے. کسی نے پوچھنا مجھ سے کہ حسن کی زندگی کا کوئی عنوان تجویز کیجئے. فرام دی سائلنٹ لائف ٹو سائلنٹ ڈیتھ. خاموش زندگی سے داستان چلی اور زہر لے کر کے داستان زندگی میں دم دے دیا. نانا کے دین کو بچانے کے لیے کہ دین بچ جائے میرے نانا ابو کا، رسول خدا کا دین بچ جائے، اس میں چپ ہی بھلی ہے، میں بولا تو کام خراب ہو جائے گا. اور یہ صرف یہی نہیں، حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی کہا کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آئے تو انہوں نے کہا ذرا کھڑا تو ہو وہ آدمی جو کہتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ حکومت کا اہل ہے. تو عبداللہ بن عمر حضرت حفصہ ام المومنین کے گھر سے آئے تھے، 2 بہن بھائی ہیں نا، تو بی بی نے کہا تم بھی جا کر سنو وہ کیا کہتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن، یہ بخاری شریف میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، بخاری میں لکھا ہے. عبداللہ بن عمر کہتے میں نے پہلے سوچا کہ میں اس کو اٹھ کے بتاؤں کہ تجھ سے زیادہ ہم اہل ہیں جنہوں نے تجھ کو اور تیرے باپ کو مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے. یہ بخاری شریف میں ہے. حضرت معاویہ کو کہا کہ تجھ کو اور تیرے باپ کو، ابو سفیان کو، مار کس میں؟ میرے باپ نے اور ہم نے مار مار کے اسلام میں داخل کیا. یہ بخاری شریف میں نہیں کہتا، امام بخاری سے پوچھیں جا کر، جس کسی کو اعتراض ہے حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ سے جا کے پوچھ لے، اور امام بخاری جا کے عبداللہ بن عمر سے پوچھیں گے بھی آپ نے یہ سے کیوں کہا. اور آپ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر جو سنت میں بڑے متشدد ہیں، وہ رسول اللہ سے پیار بڑا کرتے ہیں. داڑھی آپ انہیں سے لیتے نا ایک قبضے کی، تو دین بھی ادھر سے لے لیں. لیکن انہوں نے کہا میں ڈرا کہ اور جھگڑا نہ بڑھ جائے، جھگڑا نہ بڑھ جائے. وہ بھی چپ ہوئے، یہ بھی جھگڑا بڑھنے کی وجہ سے چپ. امام نے کہا یہ سارا کام کچھ نہیں ہونا. تو کیونکہ خاموشی بڑی چیز ہے. آدمی نے آ کے رسول خدا کو کہا، خالد بن ولید نے لوگوں سے کہا جا کر کے، ابو برزہ اسلمی آئے، یا رسول اللہ علی نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا یمن میں. حضور نے منہ پھیر لیے، چپ ہو گئے، نبی نے کچھ کہا ہی نہیں. پھر ادھر کو آئے، سرکار نے منہ پھیر لیے. پھر سامنے سے سرکار نے، ابو برزہ ڈرا، صحابی رسول بھی، اللہ کے رسول چپ کیوں ہیں؟ نبی کا چپ ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. یا وہ دین ہوتا ہے یا وہ دین نہیں ہوتا ہے. کوئی بات ہے نبی کو انکار کرنا پڑے گا. اگر وہ باطل ہے نبی منع کرے ادھر، اگر وہ حق ہے تو نبی بولے. خاموشی، رسول نے ایک بامعنی خاموشی اختیار کی، اور اس کے بعد جو خاموشی توڑی تو رسول نے بتاؤں کیا کہا؟ رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ ٹوٹی ہوئی خاموشی ہے نبی کی. یہ جو تنگ کر کے سوال پوچھا ہے نا، اس کا جواب ہے. نبی نے کہا پھر سنتے ہو؟ سننا ہے مجھ سے؟ علی کی شکایتیں لگاتے ہو مجھ سے؟ ابو برزہ کہتا ہے اس دن کے بعد جو تھوڑی بہت بھی کثر تھی نا قدورت اور کینے کی، میں نے بھائی نکال دی علی سے. میں ختم ہوں، میں تو مولائی ہو گیا، میں تو مولائی ہو گیا. خاموشی،
غامدیہ آئی، مائز سلمی دونوں آئے زنا کر کے، ایک نے زنا عورت نے بھی کیا، مرد نے بھی کیا، آ کے نبی کے پاس آ گئے، خاموشی. حضور سے کہا یا رسول اللہ ہم نے زنا کیا. حضور چپ چپ چپ، 3 دفعہ چپ. چوتھی دفعہ اس نے اقرار کیا. آپ نے اٹھنا ذرا سونگنا اس کا منہ. انہوں نے سونگا. انہوں نے کہا تو نے ایسے 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 شہادتیں لی، آپ نے زنا ایسے کیا؟ اس نے کیا؟ فرمایا ان کو دونوں کو سنسار کر دو. 3 دفعہ 4 دفعہ خاموشی سے بنا پر تھی کہ جاؤ جا کر اللہ سے توبہ کرو. پر وہ بھی کون سے جنتی تھے کہ ان کا دل بھی بے چین تھا. انہوں نے کہا ادھر کی سزائیں بھگت لو، ادھر نہیں بھگتی جانی. رسول نے جب وہ سزا بھگت چکے تو خالد بن ولید کے ادھر چھینٹا پڑ گیا خون کا. تو کہا کتنا گندا خون ہے. سرکار نے چپ خالد، یہاں نہ بولنا، یہ وہ خون ہے اور وہ توبہ ہے، اگر پورے مدینے میں تقسیم کر دی جائے سب گناہگار ہی بخشے جائیں. اپنے گناہ کے لیے توبہ کرنے کوئی آسان بات ہے؟ مجمع کے اندر آ کر کے ادھر ہی کہا ختم کر لو. آپ نے تو صحابہ نے آگے جا کے نا، صحابہ نے پتھر کھا لیے، زندگیاں ختم کرا لی، کہ ادھر ہی کر لو. آپ نے دینے جب تیار رہے، سارے تیار رہے، ایک چونی نہیں بخشی جانی، ایک آنکھ جو جھپکی ہے نا گناہ کی زندگی میں وہ بھی نہیں بخشی جانی، ایک دل میں آیا ہوا وسوسہ نہیں. اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے آنکھ کی خیانت کیا چیز ہے، اللہ جانتا ہے قلب کیا آیا وسوسہ کیا چیز ہے. اللہ کیا ہوا تیرا رب تول لے گا، یہ تول تول کے گناہ کوئی پتہ نہیں. ایک وقت کا گہری نگاہ سے دیکھا ہوا اتنا تول تلائی میں آ جائے، سارے کے ساری نیکیاں اڑ جائیں، تم مر جاؤ. اللہم لا تجل منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا. خاموشی کوئی چھوٹی چیز ہوتی. آپ کے نزدیک سائلنس کوئی بہت بڑی چیز ہوگی، ہمارے نزدیک کوئی چیز نہیں. ہم تو جس چیز کو دیکھتے وہ خاموشی. حسن کی خاموشی نے اس کو، اور خاموشی کی وجوہات کئی، مگر حسن کی خاموشی کا ایک ہی مطلب تھا کہ اب جو قضیہ چل رہا ہے موجود، یعنی گرفتاری قاتل عثمان کا حل، کہ جس پر لاکھوں صحابہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے اور میرے باپ سے جنگیں کر کر کے میرے باپ کو تنگ کر دیا، اور تم نے بار بار کے اپنی سازشوں سے میرے باپ کو خراب کرنے کی کوشش کی. اور مجمع کے بیچ میں ایک دن دربار لگا کر کہا علی ابن ابی طالب کو ابھی تک سیاست کرنی نہیں آئی. کیوں؟ جنگ ہارنے کے بعد، نیزوں پر قرآن اٹھانے کے بعد پھر علی کے پورے علاقوں کے اندر چھاپا بردار دستے بھیجنے شروع کر دیے. علی کے لوگ تو پہلے جنگیں لڑ لڑ کے ٹوٹ پھوٹ کر 4 سالوں میں 3 جنگیں، سب قتل ہو گئے تھے. علی کو تنگ کر رکھا تھا میرے باپ کو، اور پھر جنگ لڑنے کے لیے آگئے. پھر مجھے ایک سوال باقی ہے میرا ابھی تک، علی کے ساتھ تو جنگ کا مسئلہ تھا، حسن کے ساتھ کیا مسئلہ تھا جو جنگ کے لیے فوج لے کر آئے؟ بتائیں نا، ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ نا. کبھی مقدمہ عدالت میں چلے اور کھلی عدالتوں میں کھلی باتیں ہوں، تم تو کرتے ہو ان کے اوپر کیس اور تمہارے پھر معافیاں مانگنی باطل کی، کوئی کھلی عدالت لگاؤ نا. ہمیں وکیل کے طور پر بلاؤ، اہل بیت کے وکیل کے طور پر، ہم آئیں گے اور ہم تم کو بتائیں گے کہ کیا ہے. واللہ نہ زبان میں لغزش آئے گی، نہ دل میں کوئی حرکت ہے، ہم بتائیں گے کس طرح سے ہو. لاؤ سلطان، تم بتا سکتے ہو، تم جذباتی باتیں گولی مارتے ہو، بم مارتے ہو، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، بس اس کے علاوہ تمہارے پاس ہے کیا؟ اس طرح ہوتا تو پھر تمہارے پاس بہت کچھ ہوتا، تمہارا کچھ نہیں. تم بھڑکاتے ہو، مرواتے ہو، یہ کچھ یہی ہے تمہارے پاس، اور کچھ نہیں. توہین صحابہ کر دی، فلاں کام کر دیا. صحابہ کا دفاع ہم سے بڑھ کر تم کر بھی نہیں سکتے. تم اپنے ایمان کا دفاع نہیں کر سکتے، صحابہ کا کرنا تم نے دفاع. مارا کیوں علی کی میرے باپ کے سامنے؟ حسن خاموشی تھے. میرے باپ کے ساتھ جو اتنے لوگ مار دیے، کس لیے مارے تم نے؟ اور پھر مجھ سے لڑنے کے لیے آگے، میں بھی تو خلیفہ ہوں. تمہارا کوئی جھگڑا ہوگا کہ علی کے ساتھ قاتلین عثمان تھے، اب میرے ساتھ قاتلین عثمان، میرے سے کیوں جھگڑ لڑنے کا؟ اب کبھی آپ کے دماغ میں نہیں آئی؟ آپ کیوں نہیں یہ سوال اٹھاتے لوگوں سے کہ کیوں صلح کی حسن نے؟ حسن سے لڑنے کی وجوہات کیا تھی؟ علی سے لڑنے کی تو کوئی وجہ ہوگی نا، کہ علی نے ڈسمس کر دیا تھا، ادھر ہی پروانہ لکھ کے دے دیا تھا کہ آج کے بعد معاویہ شام کا گورنر نہیں، عثمان ابن حنیف میری جانب سے. تو حضرت نے تخت خالی کرنے سے انکار کر دیا، بھی میں گورنر ہوں صوبے کا. جیسے فیاض چوہان کہہ دے بھی جو مرضی کر لو. آپ فردوس عاشق عثمان کو جو اپنی مرضی سے نوٹیفیکیشن جاری کر، میں ہوں. حضرت عثمان علی تو بیٹھتے ڈسمس کیا حضرت معاویہ کو، بیٹھتے پہلا کلم یہ لکھا کہ معاویہ ختم، اور دوسرا آدمی اس کی جگہ پہ. انہوں نے اس کو بھائی اس کی داڑھی کھینچی.
پکڑ لی داڑھی، بال مجھے جو ان لوگوں نے طلحہ زبیر لوگوں نے جو ادھر گورنر لگا تھا بصرہ میں، اس کی ساری داڑھی نوچ لی، بندے اس کے پیچھے لڑکے چھوکرے ڈال دیے صحابی رسول کے پیچھے، ایک ایک داڑھی، کوئی بال نہیں رہ گیا۔ وہ حضرت علی نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہتا ہونا کیا ہے، بس دیکھ لے۔ کہتے حالات سنا؟ کہتا حالات یہی ہیں، تیرے سامنے گیا تھا تو بوڑھا تھا، اب جوان ہو کے آ گیا ہوں، داڑھی پٹی ہونا میری سارے رل کے، تیرے سامنے بڈھا ہو کے گیا تھا، انہوں نے جوان کر کے بھیج دیا۔ یہ ہے تیری حکومت کا حال۔ باپ بیٹے کو تو زچ کر کے رکھ دیا۔ حضور کہی جائیں ڈرو، ڈرنا میرے اہل بیت کے بارے میں ڈرنا، تم زچ کری جا رہے ہو، ڈرنا۔ اور کہا علی ابن ابی طالب کو سیاست نہیں آتی۔ علی پلٹ کر بولے، فرمایا واللہ میں تیرے باپ سے اور تجھ سے 18 سال کی عمر کا جنگ کر رہا ہوں، اور کشتوں کے پشتے تیرے خاندان کے میں نے کاٹ کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں، اور میں تجھے خوب جانتا ہوں کہ سیاست کس شے کا نام ہے جس کو تو سیاست کہتا ہے۔ واللہ مجبور ہے علی کے پاؤں میں اس وقت مصطفیٰ کی شریعت کی بیڑیاں پڑی ہوئی، میں ہل نہیں سکتا، مجھے شریعت لے کے بیٹھ گئی ہے، اللہ کے ہاں جواب دہیاں لے کے بیٹھ گئی، ورنہ چکر تے مکاریاں۔ فرمایا علی وہ مکر اور چکر اور مکاریاں کھیلتا، اے معاویہ بن ابی سفیان تو میری گرد کو بھی نہ پا سکتا، جو گرد میں اڑاتا تو اس کو بھی نہ پکڑ سکتا، میں کیا ہوں تو جانتا ہی نہیں ہے، میں جو گرد اڑاؤں۔ امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ میں جو گرد اڑاؤں نا اپنے پاؤں سے، حملہ تو کرنا بڑی دور کی بات ہے، مکر چلانا تو علی کی بڑی دور کی بات ہے۔ جس ذہانت سے میں رات کو اللہ کو منا لیتا ہوں، جس ذہانت سے میں نے نفس کو بچھاڑ کے رکھ دیا، جس ذہانت سے میں نے اس نفس کو 3 طلاقیں دے دی، اور میں چپ کر کے 30 سال نبی کے بعد خاموشی سے چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں، اور جس ذہانت کی میں اپنی شجاعت کو اور اپنی قوت کو سنبھال کے رکھا کہ کہیں غصے میں نہ آ جاؤں، پھر جب میں 30 سال تک چپ رہا، پھر لوگوں نے دیکھا کہ انصاف کے لیے بڈھے علی نے 60 سال کی عمر میں تلوار نکالی تو اسے رہنے کوئی نہیں دیا۔ پھر ادھر سے ایک جنگ بھی علی ہار کے نہیں آئے، جنگ صفین بھی انہوں نے ہار گئے حضرت علی کے مقابلے میں، جنگ نہروان بھی خارجی ہار گئے، اور حضرت عائشہ اور طلحہ زبیر والا گروپ بھی جنگ علی نے ہرا کے رکھ دیا، اور اگلی جنگ کے لیے آپ تیاری پکڑ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تحکیم جو تم نے کی اور تحکیم میں سناؤں گا، خالد جامی کو میں پوچھوں گا جس نے یہ لکھا کہ مولوی اس نے کیوں نہیں، مودودی نے لکھا، ٹھیک ہے نا۔ تحکیم کے اندر انہوں نے پنچایت کے اندر کیا کیا، وہاں پر اس کے بعد علی نے کہا لشکر تیار کر کے میں آ رہا ہوں تیرے پیچھے چڑھنے کے لیے۔ آپ نے پھر جنگ کے لیے کہا معاویہ، وہ تو آپ کی شہادت ہو گئی، وہی لشکر تیار شدہ حسن لے کر گئے تھے۔ آپ کو کیا پتا، آپ بچے اندر بیٹھے گودیوں میں بچے ٹھائے ہوئے، ان کو نوالے سونے کے کھلا رہے، خود بھی کھا رہے، اے سی چلے سو گئے، اللہ تسبیح جو چل رہے، مدرسے چل رہے، کیا پڑھے نہ جا کر کے، ہوا کیا ہمارے ساتھ، ہم لٹے کہاں ہیں۔ وہ مولوی طارق جبیر کہ مجھے ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے بتا قافلہ کیوں لٹا، تو مولوی تو بھی بتا ان کو قافلہ کیوں لٹا، تو بتائے گا تمہارا جائے گا نا۔ آپ جو مچل رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، سیاست 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 جو آج ہو رہی ہے اس زمانے میں سے چلی آ رہی ہے، اس زمانے بھی کسی اہل حق کا ساتھ نہیں دیا کسی نے۔ 3 نوروں کے اندر جو بچہ پلا، لوگوں نے تو اس کا کردار اڑا کے رکھ دیا، آج تو کوئی نور بھی نہیں جس کے اندر کوئی پڑے۔ جنسی کرپشن، مالی کرپشن، باپ سے اختلاف، بزدلی کے قصے آپ نے مشہور کر دیا، آپ نے حسن کو حسن ہی رہنے دیا۔ کہاں گیا اب رسول کا وہ جو رسول حسن سے تھا اور رسول حسن سے تھے؟ جب آپ نے یہ پڑھ لیا تھا آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ نبی نے اگر یہ بات کہی ہے کہ یہ حسن ہے، یہ مجھ سے میں اس سے ہوں، تو آپ کو یہ قصے سنتے ہوئے شرم نہ آئی؟ آپ اس حدیث پر ٹھہرتے، آپ حدیث پڑھ کے دوڑ کیوں لگا دیتے؟ مجھ سے دوڑ لگتی نہیں، ایک لفظ پڑھ لے تو سارا دن وہ تنگ کرتا ہے، بھی یہ کیوں ہے کیوں ہے کیوں ہے، یہ کیسے ہو گیا، کس طرح سے نبی کے دین کے ساتھ ایسے ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، آپ کو مکفہ مسجہ داڑیوں اوپر سے ڈالے ہوئے، لال لال رنگ کے رومال ادھر کوٹے کوٹے ناک سے آوازیں نکالتے ہیں، پیاری پیاری قرات کرتے ہیں، آپ جھوم جھوم جاتے ہیں، جن کو نور جہاں کے گانے، لتا منگیشکر کے گانے، کومل رضوی کے گانے، ہاں جی یہ عاطف اسلم کے یہ بڑے بڑے گانے مشہور رکھتے ہیں، مولویوں کی قراتیں ادھر سن لی، کسی کو گانوں کی عادت، کسی کو قراتوں کی عادت، وہ آتے ہیں آپ اپنی پوری کر لیتے ہیں، مولوی ہیکیں لگاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو سن سن کے گھر آ گئے۔ کون ہے جو آپ کو بیدار کرے اور آپ کو ہلائے کہ تمہاری اسلامی تاریخ میں یہ ہوا تھا اور تمہارے ساتھ یہ ہوا، یہ قافلہ یہاں لٹا یہاں لٹا یہاں لٹا یہاں لٹا، کیوں نہیں اسلامی نظام حکومت آ رہا، کیوں خلافت نہیں آ رہی، مسلمان کیوں مر رہے ہیں؟
اسی وجہ سے مارے. کیوں؟ ادھر آنکھ کھلے گی تو ادھر کے لیڈروں کا انتخاب کرنا تمہارے لیے آسان رہے گا. ادھر میں آنکھ بند رہی ادھر نہیں پھر انتخاب ہو سکتا، کیونکہ وہی دن اول والا ادھر والے دن کے لیے مثال بن کے تمہیں روشن کرے گا کہ یہ لوگ برے ہیں، یہ لوگ دین کو بھی استعمال کر لیتے ہیں، یہ دو لوگ مولویوں کو بھی استعمال کر لیتے ہیں، یہ جماعتوں کو بھی استعمال کر، جہادیوں کو بھی کر جاتے ہیں، تبلیغیوں کو بھی کر جاتے ہیں، اسلامی کو بھی کر جاتے ہیں، غیر اسلامی کو بھی کر جاتے ہیں، سب جگہ صوفیوں کو بھی کر جاتے ہیں، مشائخ کانفرنس بھی بلا لیتے ہیں، صوفیہ سب کٹھے ہو کے وچی اور حکومتی تبلیغ کرتے. چلو اللہ خیر صلی جائز قرار دے دیتے. نہ جانے کتنے سفینے ڈبو چکی، اقبال نے کہا. یہ مولویوں کی کارستانی، اقبال نے کہا پتہ نہیں کتنے سفینے ڈبوئے ہیں ان کی کارستانی. جو بیدار کرے گا ہم جیسا تو آپ اس پر احکامات لگا دیں گے کہ آپ ایسے ہیں اور ویسے ہیں. بس ٹھیک ہے بھائی، ہم ایسے ویسے رہیں، تھوڑے رہیں لیکن جھنڈا اٹھائے رہیں گے انشاءاللہ. لیوال ہم کے اندر جائیں گے. یہ حسن کی یہ ہے انشاءاللہ. اگلی 3 شرطوں پہ 4 شرطوں پہ گفتگو کی جائے گی. خدا ہمیں سلامت رکھے اس دن تک کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکافرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.